نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما اللهم فقهنا في الدين آمين. دورہ تفسیر کی تمام ساتھیوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق سے ہم سورہ نور کی تفسیر پڑھ رہے ہیں اور اس میں ہم نے کافی ایسی باتیں سیکھی اور پڑھی جو آج سے پہلے شاید ہمارے علم میں نہیں تھیں، اور جو کچھ ہم پڑھ رہے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائیں. آج ہم سورہ نور کی سب سے مشکل آیت پڑھنے والے ہیں، ٹھیک ہے؟ کیونکہ جب اس آیت کو آپ خود پڑھنے کی کوشش کریں گے تو شاید آپ کو اتنی اچھے سے سمجھ نہ آئے، لہٰذا آج جو ہم آیت پڑھیں گے اس کو آپ کوشش کیجئے گا کہ اپنے ذہن میں بٹھائیں، ٹھیک ہے؟ اور آیت یہ جو ہے جو آج ہم پڑھ رہے ہیں سورہ نور کی، اس کو کہتے بھی آیت نور ہیں، اس کا نام بھی آیت نور ہے، ٹھیک؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. آیت نمبر 35 سورہ نور. اللہ نور السماوات والارض، اللہ آسمانوں اور زمین کا نور ہے. مثل، اس کی مثال، نور ہی اس کے نور کی، کمشکات، مانند ایک طاق کے ہے، فیہا جس میں مصباح، ایک چراغ ہے، المصباح ایسا چراغ، فی زجاجۃ جو شیشے کے اندر بند ہے، الزجاجۃ اور وہ شیشہ ایسا ہے کہ کأنہا جیسے کہ کوکب جو تارا ہے، دری چمکتا ہوا، یوقد وہ روشن کیا جاتا ہے، من شجرۃ ایسے درخت سے، مبارکۃ جو مبارک ہے، اور وہ کون سا ہے؟ زیتونۃ زیتون کا، لا شرقیۃ نہ مشرقی ہے، ولا غربیۃ اور نہ ہی مغربی ہے، یکاد قریب ہے کہ، زیتھا تیل اس کا، یضیء وہ روشن ہو جائے، ولو اور اگرچہ لم نہیں، تمسسہ نار اس کو آگ چھوئے بھی نہ تب بھی وہ روشن ہو جائے، ٹھیک؟ نور علی نور، نور پہ اوپر پھر ایک اور نور ہے، نور پر پھر ایک اور نور ہے، یہدی ہدایت دیتا ہے، اللہ اللہ، لنورہ من یشاء اپنے نور کے لیے جس کو چاہتا ہے، وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ اور اللہ، وَيَضْرِبُ اور بیان کرتا ہے، اللہ اللہ، امثال ان مثالوں کو، کس کے لیے؟ للناس لوگوں کے لیے، واللہ اور اللہ تعالیٰ، بکل ہر شیء چیز پر، علیم خوب خوب علم رکھتا ہے، فی بیوت یہ نور یہ چراغ ایسے گھروں میں ہے، اذینہ کہ جہاں حکم دیا ہے اللہ اللہ نے، کس چیز کا؟ ان ترفع کہ بلند کیا جائے، و یذکر اور ذکر کیا جائے، فی اسمہ اس کے نام کا، ان گھروں میں یہ نور ملتا ہے جہاں پہ جن کی عمارتوں کو بلند کیا جاتا ہے اور جہاں اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے، یعنی مسجدیں، یہ نور آپ کو وہاں ملے گا، ٹھیک؟ یسبح لہ وہ تسبیح کرتے ہیں اس کی، فیہا اس میں یعنی اس گھر میں وہ لوگ اس کی تسبیح کرتے ہیں، بالغدو صبح، والآصال اور شام کو، رجال وہ ایسے لوگ ہیں، لا تلہیہم نہیں غافل کرتی ان کو، تجارت ان کی تجارت، ولا بیع اور نہ ہی خرید و فروخت، عن ذکر اللہ اللہ کے ذکر سے، و اقام الصلاۃ اور وہ قائم کرتے ہیں نماز، و ایتاء الزکوٰۃ اور وہ ادا کرتے ہیں زکوٰۃ، یخافون وہ ڈرتے ہیں، یومن اس دن سے، تتقلب فیہ القلوب کہ جس دن الٹ پلٹ ہو جائیں گے دل، والابصار اور آنکھیں، جس دن آنکھیں اور دل الٹ پلٹ ہو جائیں گے، یعنی قیامت کا دن، لیجزیہم تاکہ بدلہ دے ان کو اللہ، لیجزیہم اللہ تاکہ بدلہ دے ان کو اللہ، احسن بہترین، ما عملوا جو انہوں نے کام کیے تھے اس پر، وَيَزِيدَهُمْ اور زیادہ دے ان کو اس سے بھی، من فضلہ اپنے فضل سے،
واللہ اور اللہ یرزق من یشاء جس کو چاہتا ہے رزق دیتا ہے بغیر حساب بغیر حساب کے. یہاں تک کہ آج ہم نے انشاءاللہ پڑھنا ہے, کوشش کریں گے اسی کو کور کر لیں. اب اس میں جو مثالیں دی گئی ہیں, سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کو کہا گیا کہ اللہ تعالیٰ نور ہے زمین اور آسمان کا. آپ کو لگا کہ یہ آیت آسان ہے؟ آپ کو لگا آسان ہے آیت؟ نہیں نا جی, اسی کو آج ہم پڑھیں گے. جب ہم پڑھ لیں گے تو یہ ہمیں آسان لگے گا انشاءاللہ تعالیٰ. اللہ تعالیٰ زمین و آسمان کا نور ہے. اس کے تین مطلب ہیں. اس کے تین مطلب ہیں. پہلا مطلب یہ کہ اگر اللہ نہ ہوتا تو زمین و آسمان میں روشنی ہی نہ ہوتی. اب زمین و آسمان میں روشنی اس چیز کی دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ ہے. ٹھیک, کیونکہ یہ اور کسی کے اختیار میں نہیں ہے. یہ کسی کے اختیار میں نہیں ہے کہ زمین و آسمان کو روشن کر دے. پہلا تو اس کا یہ مطلب ہو گیا. دوسرا مطلب یہ ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ نور نہ ہوتا تو کسی کو ہدایت ہی نہ ملتی, کیونکہ نور سے کیا ملتی ہے؟ ہدایت ملتی ہے. اور گمراہی سے کیا ملتے ہیں؟ اندھیرے ملتے ہیں. تو دیکھیں, آپ کہیں چلتے ہیں, سفر کرتے ہیں, روشنی میں ہی کر سکتے ہیں نا. دن میں تو آرام سے کر لیتے ہیں کیونکہ سورج کی روشنی ہوتی ہے تو آپ کو راستہ مل جاتا ہے. اور اگر رات ہو, اندھیرا ہو, تو پھر آپ کیا کرتے ہیں؟ ٹارچ استعمال کرتے ہیں یا چاند کی روشنی میں دیکھتے ہیں. تو ہدایت کے لیے نور ضروری ہے, راستہ تلاش کرنے کے لیے نور ضروری ہے, اور وہ ہمیں کہاں سے ملتا ہے؟ اللہ سے. تو دوسرا مطلب یہ ہو گیا. ٹھیک. تیسرا مطلب, اللہ نور ہے زمین و آسمان کا. اللہ نے نور کی صورت میں کتابیں نازل کی ہیں, اور یہ کتاب قرآن یہ نور ہے جو ہمیں ہدایت دیتا ہے. تو اس ایک نور کے اندر کتنے معنی چھپے ہوئے ہیں؟ جب سے اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا, آدم علیہ السلام سے لے کے آج تک اور آخر تک, اللہ تعالیٰ نے انسان کو ایسے نہیں چھوڑ دیا کہ جہاں چلتا پھر رہے اس کو سمجھ ہی نہ آئے. اللہ تعالیٰ نے اس کو زندگی گزارنے کے لیے ہدایت دی, انبیاء بھیجے, رسول بھیجے, کتابیں بھیجیں, صحیفے بھیجے. کتابیں تو 4 ہیں, صحیفے بے شمار نازل کیے گئے. تو یہ وہ نور ہدایت جو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں پر نازل کی, اور جس کے ذریعے ایک انسان اپنی زندگی میں آنے کا مقصد جانچتا ہے اور پھر اس پر عمل کرتا ہے, اور پھر انشاءاللہ تعالیٰ آخرت میں پھر اس کو نور ملے گا, پل صراط پہ پھر نور ملے گا, اور یہی نور ان کو جنت میں لے جائے گا. اب آپ کو سمجھ آئی کہ نور کتنے بڑے معنی رکھتے ہیں. یہ بھی کچھ بھی نہیں ہے, شاید اس کے اور بھی مطالب ہوں گے جو ہمارے ذہن میں نہیں آ رہے. ٹھیک ہے. تو اللہ تعالیٰ زمین اور آسمان کا نور ہے. یہ آیات بینات کیوں ہیں کہ کھول کھول کر کیوں بیان کی گئی ہیں؟ تاکہ ہمارا عقیدہ توحید اللہ کے اوپر مضبوط ہو جائے. اور یہ بھی یاد رکھیں, اللہ ایک ہے تبھی یہ کائنات سسٹم کے ساتھ چل رہی ہے. اگر اللہ ایک نہ ہوتا تو اللہ تعالیٰ خود کہتا ہے جس کی مخلوق ہوتی وہ اس کو لے کے الگ ہو جاتا, اپنا حکم چلاتا. ایک سورج کو کہتا ہے مشرق سے نکل, دوسرا کہتا ہے نہیں مغرب سے نکل, تو زمین میں فساد برپا ہو جاتا. ایک رب توحید اسی چیز کی نشانی ہے ایک رب ہونے کی, کہ ایک کا آرڈر چلتا ہے. یہ کائنات کس کی؟ اللہ کی. آرڈر کس کا چلتا ہے؟ اللہ کا چلتا ہے. زمینوں پہ بھی, آسمانوں پہ بھی, انسانوں پہ, تمام مخلوقات پہ. آپ جو مرضی کر لیں, اکثر جگہ پہ آپ بے بس ہوتے ہیں, اپنی مرضی نہیں چلا سکتے. نہیں چلا سکتے نا. آپ کی مرضی ایک لمٹ تک آپ کے پاس ہے. آپ کتنا کھانا کھانا چاہتے ہیں آپ کی مرضی ہے. آپ نیکی اختیار کرنا چاہتے ہیں آپ کی مرضی ہے. ٹھیک. آپ برائی کا راستہ اختیار کرنا چاہتے ہیں آپ کی مرضی ہے. آپ حلال کمانا چاہتے ہیں آپ کی مرضی ہے, آپ حرام کمانا چاہیے آپ کی مرضی ہے. لیکن کیا آپ اپنی مرضی سے پیدا ہو سکتے ہیں؟ اپنی مرضی سے مر سکتے ہیں؟ اولاد لے سکتے ہیں؟ نہیں لے سکتے. کوئی بالکل لمیٹڈ ہمارا ایک وہ ہے کہ ہم اس میں اپنی اختیار استعمال کر سکتے ہیں, ورنہ ہم بھی اللہ کے حکم کے پابند ہیں. ہم بھی اس کے حکم کے پابند. اللہ نور ہے زمینوں کا, آسمانوں کا, ان میں موجود ہر چیز کا نور اللہ تعالیٰ. لوگوں نے اس کی بڑی غلط تفسیر کی ہے, اپنی طرف سے مطلب نکالنے کی کوشش کی ہے. ٹھیک ہے, اسی لیے اس کو وضاحت سے بیان کر رہی ہوں. ٹھیک. اب اس نور کو اللہ تعالیٰ بیان کریں کہ وہ نور کس طرح کا ہے. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وہ نور ایک طاق میں ہے. طاق یا طاقچہ, جو اولڈ گھر آپ دیکھیں نا, پرانے گھروں میں دیوار کے اندر ایک
ایسی کھانا سا ہوتا تھا چھوٹا سا. ہاں یہ تو خیر چکور ہے نا. وہ یوں کر کے بنا ہوتا تھا, اوپر سے وی اور نیچے سے سیدھا, تین طرف سے کور ہوتا تھا, فرنٹ سے اوپن ہوتا تھا, اور اس میں رکھتے تھے دیے. اور اس کا مقصد کیا ہوتا تھا کہ اس کو چاروں طرف سے ایسے کور کیا جائے, فرنٹ سے تو ہوا لگے گی نہیں, سائڈوں سے اس کو ہوا نہ لگے. جو دیوار پہ دیا رکھا جائے وہ تو بجھ جائے گا, لیکن جو تاک میں رکھا جائے گا وہ سیف ہوگا. اب وہ نور اللہ کا ایسا ہے جو ایک تاک میں رکھا گیا. پہلی سیفٹی کیا ہے؟ وہ تاک کے اندر ہے, یعنی سیف ہے. اس مثال کو غور سے سمجھیے گا. وہ نور کہاں ہے؟ تاک کے اندر ہے, جو تین طرف سے کور ہے اور فرنٹ سے اوپن ہے. ٹھیک. پھر دوسری چیز, اس تاک میں جو وہ چراغ ہے وہ نور کا, وہ تین طرف سے کور ہے, اور پھر اس کے اوپر شیشہ لگا ہوا ہے. لالٹین دیکھیے, لالٹین کا کیا فائدہ ہوتا تھا؟ اس کے اندر شیشہ لگا ہوتا تھا نا, اس شیشے کا کیا فائدہ ہوتا تھا؟ ایک تو بجھتی نہیں ہے, دوسرا کیا فائدہ ہوتا ہے؟ ڈبل روشنی دیتی ہے. آپ موم بتی جلا کے شیشے ڈریسنگ ٹیبل کے آگے رکھے نا, تو ڈبل روشنی ہو جاتی ہے, ڈبل روشنی ہو جاتی ہے. تو شیشے کا کیا مقصد ہوتا ہے؟ ریفلیکشن زیادہ پڑتا ہے. اب وہ شیشے کے اندر ہے, خود بھی روشنی ہے, تاک میں بھی ہے, شیشہ بھی لگا ہوا ہے, تو روشنی کیا ہو گئی؟ مزید سیف ہو گئی, مزید بڑھ گئی. ٹھیک. اور وہ شیشہ بھی کیسا ہے؟ تارے کی طرح چمکتا ہوا. شیشہ بھی کیسا ہے؟ شفاف. ایک دھندلا شیشہ بھی ہوتا ہے نا, لالٹین کے شیشے کو ہم صاف کرتے تھے نا کھول کر, اگر نہ کریں تو لائٹ نہیں نا صحیح آتی تھی, تو اس کو ہمیشہ نیٹ کلین رکھنا پڑتا ہے. اور کیونکہ اس پہ وہ دھواں لگتا ہے تو وہ سائڈوں سے بلیک بھی ہو جاتا ہے, پھر اس کو صاف کرنا پڑتا ہے. ٹھیک. تو وہ شفاف چمکتے ہوئے تارے کی طرح اس کا وہ شیشہ ہے. پھر کس تیل سے وہ کیا گیا, جلایا گیا دیا یا چراغ؟ زیتون کے تیل سے. شجرہ مبارکہ, مبارک درخت سے. اور وہ زیتون کا درخت بھی کہاں اگا ہوا ہے؟ نہ شرقی ہے نہ مغربی ہے, نہ غربی ہے نہ شرقی, یعنی نہ مغرب کی سائڈ پہ ہے نہ مشرق کی سائڈ پہ. اب اس کا کیا مطلب ہوا؟ یعنی وہ ایسی اونچی جگہ پہ ہے کہ نہ وہ ایسا ہے کہ مشرق میں ہوگا. دیکھیں نا, اگر درخت مشرق کی سائڈ پہ ہوگا تو سورج کی, جب سورج بلند ہوگا تب تو اس کو دھوپ لگے گی, لیکن تھوڑی دیر بعد کیا ہوگا؟ جب غروب والی سائڈ پہ جائے گا تو اس کو دھوپ نہیں لگے گی. نہ غربی ہے کہ سارا دن تو اندھیرے میں رہا اور جب سورج غروب ہو رہا ہے تو اس کو دھوپ پڑ رہی ہے. جن پودوں کو فل دھوپ لگتی ہے وہ پودے کیسے ہوتے ہیں؟ زیادہ اچھا پھل دیتے ہیں نا, کہ ان کو اچھے سے دھوپ ملی, انہوں نے زیادہ آکسیجن لی, زیادہ خوراک بنائی. یہ بلندی کے مقام پہ اکلوتا ایک درخت ہے, مبارک جو درخت ہے زیتون کا, کہ جس کو پورا دن دھوپ وہ آبزرو کر رہا ہے. تو پھر سوچیں اس کے اندر کتنی پاور پیدا ہو گئی. ٹھیک. نہ شرقی ہے نہ غربی ہے, بلکہ ایک ایسے مقام پر ہے جہاں سے اس کو آل ٹائم روشنی مل رہی ہے, اللہ کی جانب سے نور مل رہا ہے, دھوپ مل رہی ہے اس کو. ٹھیک. اور پھر اس کی وجہ سے کہ یہ ایسا درخت ہے کہ جس کو دھوپ مل رہی ہے, اس کے تیل میں یہ خصوصیت پائی جاتی ہے کہ آگ کو دور سے پکڑ لیتا ہے. دیکھیں آپ اکثر پین میں ڈشیں بناتے ہوں گے, آپ یوں کرتے ہیں اچھالتے ہیں تو اکثر پین کو جھٹا آگ لگ جاتی ہے, جھٹکا دیتے ہیں, جب آگ لگتی ہے پھر جلتی رہتی ہے, خود ہی بجھ جاتی ہے. حالانکہ وہ بھی تو آئل ہوتا ہے نا. ٹھیک ہے. اگر مٹی کے تیل کو آپ یوں کریں تو کیا ہوگا؟ وہ تو تباہی لگا دے گا نا. اگر مٹی کے تیل کو آپ یوں کریں گے پین میں ڈال کے, ایک تو وہ آگ دور سے پکڑ جائے گا, خود جل جائے گا اور آپ کو بھی جلا دے گا. ایک کوکنگ آئل میں ایک مٹی کے تیل میں فرق آپ سمجھتے ہیں نا؟ کیا فرق ہے دونوں میں؟ کہ کوکنگ آئل چاہے سرسوں کا بھی ہو, سرسوں کا تیل آگ ایک دم نہیں پکڑتا, اس میں ہم بتی ڈالتے ہیں, بتی ڈال کے اس کے منہ پہ آگ لگاتے ہیں, وہ آہستہ آہستہ ریس کے اس پہ, ورنہ دیکھیں کتنی خطرناک بات ہے, تیل اور بتی بالکل قریب ہوتی ہے لیکن وہ آگ نہیں پکڑتا, بھڑکتی نہیں ہے. اس کے برعکس اگر آپ سوچیں پٹرول میں بتی ڈالی ہو, ڈالتے ہیں؟ نہیں ڈالتے. ٹھیک. تو یہ ایسا آئل بن گیا یا ایسا زیتون کا تیل ہے کہ جو دور سے آگ پکڑ لے, اس کے اندر خود بذات خود اتنی پاور پیدا ہو چکی ہوئی ہے. ٹھیک.
پھر اللہ تعالیٰ نے کہا نور پر نور ہے. یہاں پہ ہم نے آیت پڑھی ہے نا ابھی، نور علی نور، نور کے اوپر نور ہے. یہدی اللہ لنورہ من یشاء، اور اللہ جس کو چاہتا ہے اپنے نور کی طرف ہدایت دے دیتا ہے. اب اس مثال کو آپ یوں سمجھیں کہ انسان کا دل کہاں پہ ہے؟ کہاں پہ ہے؟ یہاں ہے نا، یہ فرنٹ ہے، اور باقی اندر وہ تین طرف سے کور ہے، سیف ہے. ٹھیک. اب اس دل کے اندر آلریڈی اندر اس کی خصوصیات موجود ہیں کہ وہ ایمان کو ایکسیپٹ کرنے والا ہے. آپ کو یہاں کوئی گردن سے پکڑ کے لایا؟ آپ خود آئے ہیں نا. اس کا مطلب آپ کے دل کے اندر آلریڈی تھوڑا سا نور تھا. کسی میں زیادہ ہوتا ہے، کسی میں تھوڑا ہوتا ہے، اپنے اپنے حساب سے ہوتا ہے. ٹھیک. آلریڈی اس دل کے اندر کیا ہے؟ نور موجود ہے. پھر اس کے اوپر نور کے اوپر کیا نور؟ اللہ کے رسول، ان کی تعلیمات، کتاب. جب اس نور نے اس نور کو دیکھا تو لپک کر اس کو پکڑ لیا. کیوں؟ کہ دل کے نور کو مشرقی یا مغربی ہوا نے نہیں چھوا. اس کو یعنی سیفٹی کے ساتھ سیف طریقے سے اللہ نے اس کو بڑھایا. ہم پھلے پھولے. ٹھیک ہے. اس دل کے اندر تقویٰ تھا، ایمان تھا. دیکھیں ہر بندے کو پتہ ہوتا ہے رائٹ کیا ہے، رانگ کیا ہے. چاہے کوئی دیندار ہے، چاہے کوئی دنیا دار ہے، چاہے کوئی مسلمان ہے، چاہے کوئی کافر ہے. یہ بات نہیں ہے کہ کافروں کو پتہ نہیں ہے کیا غلط ہے. شراب اگر ہم پہ حرام کی گئی ہے نا، ہم مسلمان ہیں، ہم حرام سمجھتے ہیں، کافروں کو بھی پتہ یہ گندی چیز ہے. یہ نہ سمجھے کہ ان کو بیچاروں کو پتہ نہیں ہے تو وہ عمل کر رہے ہیں. چوری اگر ہمارے مذہب میں سزا کے لیے یعنی سزا دی جاتی ہے اگر چوری کی جائے، تو کافروں کے مذہب میں بھی یہی چیز ہے. ان کے عقیدے میں بھی چوری برا کام ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمارے دلوں میں یہ فطرت کے اندر، ہمارے فطرت میں یہ چیز شامل ہے کہ ہم حق ناحق دیکھتے ہیں. اب جس کے اندر دل میں نور موجود ہے، ہدایت کا، اللہ کی طرف سے رحمت ہے، وہ کیا کرتا ہے؟ وہ لپک کر ان چیزوں کی طرف جاتا ہے جو نور پہنچاتی ہیں. آپ کو احادیث اچھی لگتی ہیں؟ آپ کو قرآن پاک پڑھنا اچھا لگ رہا ہے؟ دیکھیں نا، آپ گھر چھوڑ کے یہاں کیوں بیٹھی نہیں ہیں؟ سو بھی سکتی تھی. روزوں میں تو نیند ہی بڑی آتی ہے. نہیں، مجھے صحیح بتا رہی ہوں نا. اب آپ صبح جب سحری بنا کر سوتے ہیں تو کتنی مزے کی نیند آتی ہے. ایک سحری سے پہلے کی نیند بڑی خطرناک ہوتی ہے، اور ایک سحری کے بعد اس سے بھی زیادہ خطرناک ہوتی ہے جب بچوں کو اسکول بھیجنا ہوتا ہے اس وقت. ہے نا؟ بچوں کو اسکول بھیجنا کتنا مشکل ہوتا ہے اس ٹائم. جی. پھر اس کے بعد بچوں کو بھیج کے پھر خواتین کیا کرتی ہیں؟ سکون سے لائٹیں بند کر کے سو جاتی ہیں. لیکن آپ تو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں. کیا چیز لا رہی ہے آپ کو یہاں پہ؟ یہ وہ نور ہے جو آپ کے دلوں میں ہے. اس پہ تو اللہ کا شکر ادا کریں، اور جتنا شکر ہم ادا کریں اتنا کام ہے. اللہ نے ہمیں ان چند لوگوں میں شامل کیا جو یہاں آ کر بیٹھے ہیں. ہم چند لوگوں میں. اب آپ کہیں گے ہم تو تھوڑے سے ہیں، زیادہ تر کوئی بات نہیں. اللہ تعالیٰ نے خود کہا تھوڑے ہیں جو نصیحت پکڑتے ہیں، تھوڑے ہیں جو شکر ادا کرتے ہیں. آپ شکر کریں، اللہ نے ان تھوڑوں میں آپ کا نام بھی لکھا ہوا. کیسی پیاری آیت ہے نا جو آج ہم نے پڑھی. آپ کے دل کو خوشی نہیں ہوئی؟ مجھے تو بہت خوشی ہوئی اس آیت سے. طاقچے میں ہے نا، طاقچے میں ہے تو چراغ ہے ہی یہاں پہ. ہمارا دل چراغ ہے، اور اس چراغ کو پھر اللہ نے نور سے روشن کیا. پھر نور پر نور یہ کہ اللہ نے ہدایت کی کتاب بھیجی، نبی بھیجے، اسلام میں اسلام کی تعلیمات دیں، اور پھر ہمیں عمل کی توفیق دی. اگر اللہ تعالیٰ ہم پہ یہ رحم نہ کرتا تو ہم بھی عام لوگوں کی طرح وہی کچھ کر رہے ہوتے نا جو باقی سب کر رہے ہیں. کتنی عجیب بات ہے نا. اللہ کا شکر ادا کریں، اللہ کی راہ میں صدقات دیں، خیرات دیں، اور بہت زیادہ اس کا شکر ادا کریں. مجھے بھی کرنا چاہیے، آپ کو بھی کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس دین کے لیے چنے ہوئے لوگوں میں رکھا ہے. جی، یہی وجہ ہے نا. وہ تو خیر اب ہمارے ایمان اور ہمارے تقوی میں مسئلہ آ رہا ہے نا. لیکن کیا ہے، ابھی ہم اس پہ بھی بات کریں گے انشاءاللہ. یہ نور کا جو ٹاپک ہے کافی لمبا ہے. ٹھیک. پہلے ہم اس کو سمجھ جائیں کہ نور ہے کیا. تو الحمدللہ کہ اس نور تک ہم پہنچ گئے. اللہ تعالیٰ ہمیں اب عمل والا بنائے کہ اس نور کا فائدہ بھی اٹھا سکے. ٹھیک ہے.
اور نور کے اوپر نور سے مراد ہے ایمان اور اسلام، جو ملا کس سے؟ طلب سے اور رغبت سے. ٹھیک، طلب اور رغبت نور کی صورت میں ہمارے دل میں موجود تھی، پھر اسلام اور ایمان ہمیں اللہ تعالیٰ نے عطا کر دیا نور کے اوپر نور. ٹھیک. اس کے بعد جو اگلی بات ہے، یہ نور ملتا کہاں ہے؟ اب آپ گھروں میں ہوں تو یہ باتیں آپ کو گھروں میں سمجھ آتی ہیں؟ مجھے بتائیں. حالانکہ موبائلوں پہ آپ یہ سن سکتے ہیں، لیکن افسوس ہے، میں ایک بات بتاؤں، اس میں ہم کمزور بھی ہیں اور ایک شیطانی اثر بھی ہوتا ہے. موبائل پہ آپ لیکچر سننے کے لیے بھی اٹھائیں نا، پہلے 10 منٹ آپ کے ضائع ہوں گے. اچھا، ڈائیورٹ ہو جائیں گے آپ. دیکھنے کے لیے آپ نے کچھ اور دیکھنے کے لیے کھولا، آپ نے کوئی لیکچر سننے کے لیے اس موبائل کو کھولا ہوگا، لیکن 10-15 منٹ اشتہار چل رہے ہیں، آپ اس کو اسکپ کرتے ہیں، کوئی اور چیز آ جاتی ہے، پھر اس کو اسکپ کرتے ہیں، پھر آپ کو یاد آتا ہے او ہو میں تو یہ سننے کے لیے بیٹھی تھی. ٹاپک ہی بھول جاتے ہیں. اچھا، شیطان اتنا وہ کام کرتا ہے، اصل ٹاپک سے ہٹا کر دینی کوئی اور ٹاپک کھول دے گا. جو آپ چاہ رہے ہیں نا پڑھنا، جس کے لیے آپ نے موبائل کھولا تھا، وہ آپ نہیں پڑھ سکتے. اب شیطان کو پتہ ہے یہ ہٹے گی نہیں، تو وہ کیا کرے گا؟ ڈائیورٹ کر دے گا. ہو سکتا ہے آپ روزوں سے متعلق، اب روزے ہیں، آپ چاہتی ہیں میں روزوں سے متعلق پڑھوں، روزوں سے متعلق سیکھوں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. جب گدھے کی آواز آئے تو اعوذ باللہ پڑھتے ہیں. اس کو شیطان نظر آتا ہے. ٹھیک ہے، کیا بتا رہی تھی؟ روزوں سے متعلق ہم سیکھنا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے. اب کیا ہوتا ہے کہ آپ سیکھنا چاہتے ہیں کیونکہ آپ اپنے روزے اچھے گزارنا چاہتے ہیں، کیونکہ آپ تقویٰ چاہتے ہیں، کیونکہ آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو ایسی باتیں پتہ چلیں جس سے آپ کے اندر اعمال کرنے کی ایک خواہش زیادہ پیدا ہو. ٹھیک ہے، اس کے لیے آپ نے موبائل کھولا. ٹھیک. اب شیطان کو پتہ ہے آپ پکی نیت والی ہیں، آپ کوئی اور چیز نہیں دیکھیں گی، کوئی اور ٹاپک کھول دے گا، وراثت کا کھول دے گا. ابھی تو وراثت کی آپ کو ضرورت نہیں ہے نا، ہیں؟ اشراق کی نماز کیسے پڑھتے ہیں؟ کوئی اور ٹاپک کھول دے گا جس میں آپ الجھ جائیں. ٹھیک. اور آپ اپنے اصل مقصد سے ہٹ جائیں گے. پورا گھنٹہ پھر تھک جائیں گے، پھر بیٹری ختم ہو جائے گی. بیٹری ختم ہوگی، پھر آپ کو یاد آئے گا جو اصل کام تھا وہ تو میں نے کیا ہی نہیں. میں تو چاہ رہی تھی کہ مجھے رمضان کے فضائل پتہ چلے، مجھے اعمال کی فضیلتیں پتہ چلے، میں کیا کروں، میں کیا نہ کروں. بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو شیطان بعض اوقات نیکی کے راستے سے بھی آ جاتا ہے. وہ صرف برائی کے راستے سے نہیں آتا، وہ نیکی کے راستے سے بھی آ جاتا ہے. تو آپ سوچیں دشمن کتنا چالاک ہے. پھر ہمیں کیا ہونا ہے؟ ہمیں بھی تیز ہونا ہے، ہمیں بھی سمجھ رکھنی ہے، ہمیں بھی شیطانی حملوں کو دور کرنا ہے. کام کرنے بیٹھے ہیں، بیچ میں بچہ آ جائے گا، مجھے ابھی کھانا دو، مجھے ابھی کھانا دو. روٹی بنی ہے کھا لو، نہیں میں نے سینڈوچ کھانا ہے مجھے بھی. اور پھر آپ نہیں کرتے تو کتنے مسئلے ہوتے ہیں. وہ شیطان بچوں کی صورت میں آتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا چلیں جی، بچوں کو آپ نے بڑی مشکل فارغ کیا، پھر آپ بیٹھے پڑھنے کے لیے، پھر کیا ہوتا ہے؟ کال آ جاتی ہے. کال بھی ضروری ہے، نہیں اٹینڈ کرتے تو وہ لوگ ناراض ہوتے ہیں، ہے نا. پھر اگر آپ نہیں اٹینڈ کرتے تو کہتے ہیں بیلیں چیک کرو تمہیں کتنی بیلیں دی تھی میں نے. نہ آپ اس کو میوٹ کر سکتے ہیں، نہ آپ جہاز لگا سکتے ہیں اس کے اوپر، وہ کال آپ کے ایروپلین موڈ پہ بھی نہیں آپ لگا سکتے. کیا کریں گے؟ ٹھیک ہے. لا محال آپ کو کال سننی پڑے گی. اچھا آپ کہتے ہیں میں 2 منٹ میں اس کو بتاؤں گی کہ میں قرآن پڑھنے لگی ہوں، تو بس پھر فون میں بند کر دوں گی. اچھا، اور کبھی آپ کال اٹھا لیں، میں لکھ کے دیتی ہوں جو آپ 2 منٹ میں بات بند کر دیں. یا پیکج ختم ہوگا یا بیٹری ختم ہوگی. پھر بھی آپ کہہ رہے ہوں گے اچھا دیکھو میری بیٹری جا رہی ہے، میں تم سے پھر بات کروں گی. یہ شیطانی حملے ہیں. اس نور کے اوپر ہونے والے یہ اٹیکس ہیں جو شیطان کرتا ہے. اور یہ آپ کیوں ہنس رہے ہیں؟ کیونکہ یہ سب کے ساتھ ہو رہا ہے. یہ سب کے ساتھ ہو رہا ہے. ٹھیک ہے. اس نور کی حفاظت پہلے تو اللہ کرتا ہے، پھر جو آپ کے پاس ہے اس کی آپ کریں. شیطان سے بچنا ہے. اب یہ نور ملتا کہاں ہے؟ بات ہم یہ کر رہے تھے کہ یہ آپ کو گھروں میں تو نہیں مل سکتا. اب ظاہر اتنے حملے ہو رہے ہیں. دیکھیں آپ، میں آپ کو بتاؤں، بچوں کو بھی آپ نے قابو کر لیا، فون بھی آپ نے بند کر دیا، میاں آ جائیں گے، اچانک آ جائیں گے. اب تو آپ بیٹھ نہیں سکتے. سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ہسبینڈ آگے کیا کریں گے. ان کو فوری طور پہ کوئی چیز چاہیے. اچھا، فوری طور پہ جو چیز چاہیے ہوگی وہ آپ کو نہیں ملے گی. آپ یقین کریں
کئی دفعہ چیز آنکھوں کے سامنے ہوتی ہے، وہ پوچھنے میں بھول جاتی ہوں، اور میں ان کو بولتی ہوں دیکھیے آپ اچانک نہ کہا کریں، کہتے میں ایسا کرتی ہوں میں لکھ کے دے دیتا ہوں تمہیں کہ مجھے یہ چیز چاہیے، کیونکہ جیسے وہ انہوں نے پوچھنا ہے نا میرا دماغ آؤٹ ہو جانا، مجھے بھول جانا ہے کہاں تھی چیز، گھبراہٹ شروع، ہاتھ پاؤں پھول جائیں گے، پھر شور مچ جائے گا، وہ سارا آپ کا پلان جو آپ نے سوچا ہوا تھا نا وہ کمپلیٹ نہیں ہوتا۔ ٹھیک، اللہ تعالیٰ اس نور کی حفاظت کرتا ہے۔ یہ ملتا کہاں سے، اب میں آپ کو بتاتی ہوں، یہ ان گھروں میں ملتا ہے جس کو بلند کیا جاتا ہے، بلند عمارتیں وہ والی جن کو بلند کیا جاتا ہے، جہاں اللہ کی نمازیں پڑھی جاتی ہیں اللہ کے لیے۔ ذکر مطلب مسجد اونچی جگہ بنائی جاتی ہے نا، پرومیننٹ نظر آتی کہ مسجد ہے، ایک تو گھروں سے الگ ہوتی ہے، گھروں کی بلندی کو پسند نہیں کیا گیا لیکن مسجد کی بلندی کو پسند کیا گیا، ٹھیک ہے۔ مسجد، ہاں مسجد پتہ چلنی چاہیے نا کہ گھر سے الگ ایک بلڈنگ ہے جو مسجد کے طور پہ استعمال ہو رہی ہے، مسجد ہے، اللہ کا گھر ہے، ٹھیک، ان گھروں میں یہ نور ملتا ہے۔ دیکھیں لا ہے، اس میں وقف نہیں ہے اس آیت میں، یعنی آیت کنٹینیوسلی ابھی چل رہی ہے کہ وہ نور ہے ان گھروں میں جہاں پہ حکم دیا اللہ نے کہ ان کو بلند کیا جائے، ان گھروں کو بلند کیا جائے اور اس میں اللہ کے نام کی تسبیح کی جائے، نمازیں پڑھی جائیں اور تسبیح کی جائے صبح اور شام، صبح و شام ان گھروں میں تسبیح پڑھی جائے اور اللہ کا ذکر کیا جائے، یعنی بہترین ذکر نماز ہی ہے اور نماز پڑھی جاتی ہے۔ پھر اس میں جو آنے والے لوگ ہیں رجال، یہاں پہ بھی وقف نہیں ہے، یہ بھی چل رہی ہے بات، وہ لوگ کہ جن کو ان کی تجارت، ان کی خرید و فروخت اللہ کے ذکر سے غافل نہیں کرتی، آنے والے بھی ویسے ہی اسپیشل لوگ ہیں۔ کیوں نور مل رہا ہے مسجد میں کہ مسجد میں آنے والے بھی اسپیشل لوگ ہیں، آپ چھوڑ کے آئے نا سب کچھ، اس مسجد میں آپ سب چھوڑ کے آئے ہیں، اس وقت جا کے آپ نے بہت کچھ کرنا ہے ابھی گھروں میں، افطاری تک آپ نے کچن سے نہیں نکلنا، اور افطاری کے بعد بھی جو ہے کتنی مشکل سے ہم نماز پڑھ سکتے ہیں پھر کچن میں گھستے ہیں، کیونکہ جو کیا ہوتا ہے اس کو سمیٹنا پڑتا ہے، پھر تراویحوں تک بزی رہتے ہیں، ٹھیک ہے نا، یہ سب کی روٹین ہے نا، پھر تراویحیں بڑی مشکل سے ادا کرتے ہیں، اس وقت ہم ٹوٹ چکے ہوئے ہوتے ہیں کام کر کر کے، ہمت بعض اوقات ہوتی نہیں، ہم کہتے ہیں بیٹھ کے پڑھ لیں، ایسا ہی ہے نا۔ ان گھروں میں جہاں اللہ کا ذکر ہوتا ہے ایسے لوگ آتے ہیں، وہ لوگ جن کو تجارت اور ان کی خرید و فروخت اللہ کے ذکر سے بھی غافل نہیں کرتی، نماز قائم کرنے سے غافل نہیں کرتی، زکوٰۃ دینے سے غافل نہیں کرتی ان کی تجارت، ان کو وہ لوگ آتے ہیں ان جگہوں پہ جہاں نور ملتا ہے، اور وہ پھر اس دن سے ڈرتے ہیں جس دن آنکھیں اور دل پلٹ جائیں گے، اس دن سے ڈرتے ہیں۔ پھر کیا ہے ایسے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ، پھر دیکھیں وقف نہیں ہے لائے، ابھی چل رہی ہے بات، ایسے لوگوں کو اللہ اچھا اجر دے گا، ان کے جو اعمال انہوں نے کیا اس کا اچھا اجر بھی ملے گا، اور اپنے فضل سے اللہ ان کو مزید بھی دے گا، اچھا اجر ہی بہت بڑی بات ہے۔ ہمیں یہاں اجر ہی تو نہیں مل رہا لوگوں سے، ہم لوگوں سے مانگتے ہیں نا اجر، اصل میں ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ میں نے اگر اچھا کیا تو کوئی مجھے ریٹرن میں اچھا دے، اچھا کیا ہی دے یار، لیکن ہمیں اچھا بھی نہیں کہا جاتا، گلا ہے نا سب کو، یہ قدر نہیں، ہمیں قدر نہیں ملتی، ساری زندگیاں لگا دیتے ہیں، ابھی ہم نے جو رمضان کی روٹین بتائی ہے کون قدر کرتا ہے، پھر ایک جملہ ملتا ہے کرتی کیا ہو، تو عورتوں کا کام کیا ہوتا ہے، بے شک عورتوں کا کام ہوتا ہے، میں مانتی ہوں، کیا ہم تھکتی نہیں ہیں، ہم تھکتی نہیں ہیں کیا، ہم انسان نہیں ہیں، ہمارے جسم میں جان نہیں ہے، تھکتے تو ہیں نا، کم از کم پیار کا جملہ ہی بولا جا سکتا ہے، کم از کم جزاک اللہ ہی کہا جا سکتا ہے، نہیں، ڈانٹ پہ ڈانٹ، ڈانٹ پہ ڈانٹ، سب گھروں کی روٹین ایسے ہی چلتا ہے، لیکن اچھے اعمال کا اجر اللہ کہتا ہے مجھ سے بڑا قدردان تمہیں تو کوئی ملے گا ہی نہیں، اجر بھی کس نے دینا ہے، تو اس لیے آپ جو بھی کام کریں پھر اجر کی توقع کہاں سے رکھیں، بندوں سے رکھا ہی نہ کریں، بندوں سے رکھا ہی نہ کریں، آپ کی ٹینشن ختم ہو جائے گی، ٹھیک، اللہ اجر دے گا اچھا، اور پھر اپنے فضل سے مزید بھی دے گا، اور پھر اللہ تعالیٰ خود کہتا ہے وہ جس کو چاہے بے حساب رزق دے، ٹھیک۔ تو آج ہم نے دو مین باتیں پڑھی ہیں، پہلی بات کیا ہے کہ وہ لوگ جن کو اللہ نے نور عطا کیا، اور نور کیا ہے اور نور کتنا سیف ہے، ٹھیک، نور کتنا سیف ہے، یعنی دل کو اللہ نے سیف رکھا، شیطان ہمارے دماغ پہ ضرور حملہ کرتا ہے، ہمیں باتیں سجھاتا ہے، لیکن وہ ہمارے ایمان کو چھین نہیں سکتا ہم سے، جو نور آپ کا سیف جو اللہ نے رکھا ہے نا، اس کو شیطان چھین نہیں سکتا آپ سے، یہ اتنا اللہ نے محفوظ رکھا ہوا ہے،
اور یہ اللہ کی سب سے بڑی نعمت ہے کہ شیطان دل تک نہیں پہنچتا آپ کے. دماغ میں خیال آتے ہیں نا, لیکن بعض اوقات آپ دیکھیے گا آپ کے دل اور دماغ کی جنگ چل رہی ہوتی ہے, کروں نہ کروں, کروں نہ کروں, کہتی دل کہتا ہے نہ کر, دماغ کہہ رہا ہے کر لے. تو پھر لوگ کیا کہتے ہیں, دل کی سنو. کیوں کہتے ہیں دل کی سنو؟ یہ سیف ہے زیادہ, کیونکہ دماغ سے ہم مائنس پلس کرتے ہیں, دل سے نہیں کرتے. دماغ سے ہم نفع نقصان دیکھتے ہیں, مجھے کیا ملے گا, لیکن دل میں آپ کہتے ہیں میں نے کیا دینا ہے. دونوں میں فرق ہے. پیار آپ دل سے کرتے ہیں دماغ سے کرتے ہیں؟ نہیں, کئی لوگ دماغ سے بھی کرتے ہیں. جو لوگ دماغ سے کرتے ہیں نا, وہ کرتے ہیں نفع نقصان دیکھ کر, مجھے کیا ملے گا, ٹھیک. لیکن جو دل سے کرتے ہیں نا, وہ اپنی کئی خواہشات کو مار دیتے ہیں. تو اس کا کیا مطلب ہوا, دل سیف ہے, ٹھیک. وسوسے دماغ میں آتے ہیں. یہ جو آپ کہتے ہیں نا دل میں وسوسہ نہیں آتا, وسوسہ دماغ میں آتا ہے. دل سے آپ اس کو ایکسیپٹ کرتے ہیں یا اگنور کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے قیامت کے دن 3 چیزوں کے بارے میں پوچھنا ہے. کان, آنکھیں اور دل. دماغ کا نہیں ذکر. کیوں؟ خیالات تو آتے رہیں گے. جو دیکھا, جو سنا اور دل سے قبول کیا, اس پہ پوچھ ہونی ہے. اعمال کا نور ہوگا نا. قیامت کے دن جب سورج لپیٹ دیا جائے گا, چاند تارے لپیٹ دیے جائیں گے, تو پھر نور جو بانٹا جائے گا وہ آپ کے اعمال کا ہوگا. اور ایک عمل جو آپ نے کم زیادہ کیا, اس کے حساب سے نور کم زیادہ ہوگا. کسی کو انگوٹھے کے ناخن جتنا بھی نور ملے گا, اس کے لیے شاید وہی غنیمت ہوگا, اس میں چل پڑے گا. جیسے ایک چھوٹی سی ٹارچ ہوتی ہے, چلتا ہے نا. پھر کئیوں کو اتنا نور ملے گا, پتہ نہیں کتنا ایریا ان کے نور سے کور ہو جائے گا, لیکن کسی کے نور سے کوئی دوسرا فائدہ نہیں اٹھا سکے گا. یہی وجہ ہے کہ جب منافقوں کو بھی نور دے دیا جائے گا اور وہ پولیس رات پہ سے گزرنے کی کوشش کریں گے, سینٹر میں جا کے نور بجھ جائے گا, اور وہ آگے اپنے جانے والے مومنوں کو آوازیں دیں گے کہ رکو, ہمیں بھی اپنے ساتھ آنے دو, ہمیں بھی اس نور میں جانے دو اپنے ساتھ. تو کہیں گے جاؤ واپس پلٹ جاؤ, جہاں سے نور مل رہا ہے وہاں سے لے کر آؤ, ٹھیک. کیونکہ وہ دنیا میں کھیل مذاق کرتے تھے, ان کے ساتھ بھی یہی مذاق کیا جائے گا, نور دے دیا جائے گا اور سینٹر میں جا کے نور بجھ جائے گا. اور جب کہ وہاں مکمل اندھیرا ہوگا. اور پولیس رات کدھر ہے, جہنم کی اوپر لگایا گیا ہے, اور سلوب ہے. سلوب ہے, سیدھا نہیں ہے, سلوب ہے, ایسے چلنا ہے. ننگے پاؤں ننگے بدن اس کے اوپر سے کراس کرنا ہے. نیچے جہنم ہے, اوپر جنت ہے, اور ہم نے اس کو کراس کر کے جانا ہے, ٹھیک ہے. اب آ جائیں وہ گھر جن میں اللہ کا ذکر بلند کیا جاتا ہے, یا جن کو بلند کیا جاتا ہے, اور جہاں صبح و شام اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے. یہ ہے مساجد, یہ ہیں اللہ کی مساجد. مسجد کہتے ہیں جہاں سجدہ کیا جاتا ہے, اللہ کی خاطر جہاں سجدہ کیا جاتا ہے اس کو مسجد کہتے ہیں. سب سے پہلے ہم نے یہ سوچنا ہے کہ مسجد کی تعمیر کا مقصد کیا ہوتا ہے, کیوں مسجد بنائی جاتی ہے. پہلا مقصد ہوتا ہے اللہ کا ذکر, یعنی نمازیں پڑھی جائیں. دوسرا مقصد ہوتا ہے قرآن کی تعلیم دی جائے. اور تیسرا مقصد ہوتا ہے دین کی تبلیغ, نشر و اشاعت کی جائے. انفارچونیٹلی آج کل جو مسجدیں بن رہی ہیں اس میں صرف پہلا مقصد پورا ہوتا ہے, صرف نماز ہوتی ہے, اور وہ بھی صرف فرض ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. اور پھر کیا ہوتا ہے, مسجد کو تالا لگا دیتے ہیں. سیکیورٹی ریزن ہوں گے, کوئی بھی وجہ ہوگی. لیکن اگر مسجد کی چیزوں کو سیو کر لیا جائے, ایک نگران مقرر کر دیا جائے جو مسجد میں نگرانی کرے, اور مسجد کو کھولا جائے, تو انشاءاللہ فائدہ ہو سکتا ہے. تھوڑا سا اگر دھیان کر لیا جائے. مسجد میں ویسے چیزیں چوری ہونے والی ہوتی کون سی ہیں, جوتیاں تو آتی ہیں اور جاتی ہیں نا, قرآن پاک بھی چوری ہو جاتے ہیں, بالکل ٹھیک ہے. ایسی جگہوں پہ مسجد کو تالا لگانے کے بجائے اگر الماری کو تالا لگا دیا جائے تو وہ زیادہ بہتر نہیں ہے. جو آپ نے چیز سیف رکھنی ہے اس کو تالا لگا دیا جائے, ٹھیک. اور قرآن مسجد میں چوری نہیں ہوتا. قرآن تو اکثر لوگ مسجد میں رکھوا کے جاتے ہیں, کیونکہ ان کے گھر میں پڑھے نہیں جاتے. شہید ہوئے قرآن بھی رکھ جاتے ہیں. ہو سکتا ہے آپ کا تجربہ ہو کسی کے ساتھ کہ بھی کوئی قرآن اٹھا کے لے گیا. میرے ساتھ ہوا کہ کوئی میرے ساتھ تھا اور قرآن اٹھا کے لے کے جا رہا, کہیں اس نے کہیں جانا تھا. صحیح. میں نے کہا وہاں یہاں سے چوری کرنا منع ہے, تو کہتا کچھ نہیں ہوتا, کچھ بھی نہیں ہوتا. بس کئی لوگ, اچھا کئی لوگ یہ اپنی پراپرٹی بھی سمجھ لیتے ہیں کہ کیونکہ مسجد کا ہے تو کچھ نہیں ہوتا. نہیں, اللہ کا گھر ہے, آپ اللہ کے گھر سے چوری کریں گے تو کیوں کچھ نہیں ہوتا. جس کسی نے ثواب کی نیت سے قرآن یہاں رکھوایا کہ چلو میں نہیں پڑھتا لیکن کوئی پڑھے گا, میں بخشا جاؤں گا,
ایسا ہوتا ہے ویسے؟ آپ نہیں پڑھتے، آپ نہیں پڑھتے قرآن، اور آپ لا کے اپنا قرآن مسجد میں رکھ دیتے ہیں، یعنی آپ کا ارادہ بھی نہیں ہے پڑھنے کا، اور لوگ پڑھیں گے آپ کو ثواب ملے گا؟ آپ نہیں پڑھ رہے، آپ خود نہیں پڑھ رہے، لیکن آپ اپنا قرآن لا کے یہاں رکھ دیتے ہیں کہ لوگ پڑھیں مجھے ثواب ملے۔ خود بھی تو پڑھنا ہے نا؟ ہاں، آپ خود بھی پڑھیں اور یہاں بھی لا کر رکھیں، پھر تو بات ہے نا مزے کی، تو ثواب ہے، نیت کے اوپر ہے نا۔ اور ہم کیوں نہیں پڑھتے، اس کی کیا وجہ؟ ہمیں بس ٹائم نہیں ہے، اگر ٹائم ہوتا ہے دور رکھا ہوا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو مسجد کا پہلا مقصد کہ یہاں نمازیں پڑھی جائیں، دوسری یہاں قرآن کی تعلیم ہو، تیسری دین کی تبلیغ نشر و اشاعت کا کام ہو۔ باتیں نہیں کرو، ماروں گی۔ طبرانی کی روایت ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، وہ کہتے ہیں ایک دفعہ میں بازار گیا اور میں نے دیکھا کہ لوگ خرید و فروخت کر رہے ہیں، خوب بزنس چل رہا ہے جیسے لوگوں کا ہوتا ہے، لین دین ہو رہا ہے۔ انہوں نے جا کے نا زور سے بازار میں آواز لگائی، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آواز لگائی، تمہیں پتہ ہے وہاں مسجد نبی میں اللہ کے رسول کی وراثت تقسیم ہو رہی ہے اور تم یہاں بیٹھے ہوئے کاروبار کر رہے ہو؟ لوگوں نے کہا اللہ کے نبی کے پاس پتہ نہیں کیا کیا چیزیں ہیں جو وراثت میں تقسیم ہو رہی ہیں، سارے اپنا کاروبار چھوڑ کے مسجد کی طرف بھاگ گئے، سارے۔ آپ کو کوئی پتہ چلے وہاں کوئی چیز بٹ رہی ہے تو جاتے ہیں کہ نہیں جاتے؟ دوڑ لگا کر جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو وہ سارے دوڑ کر گئے مسجد میں، واپس آئے تو کہا ابو ہریرہ وہاں تو کچھ بھی نہیں تھا، تم نے ایسے ہی ہم سے کہا کہ وہاں پہ کوئی چیز وراثت، اللہ کے رسول کی وراثت بٹ رہی ہے۔ کہا اچھا تم نے وہاں کیا دیکھا تھا؟ کہتا ہم نے دیکھا کچھ لوگ وہاں نفلی نماز پڑھ رہے ہیں۔ اچھا اور کیا دیکھا؟ انہوں نے کہا ہم نے دیکھا کچھ لوگ وہاں قرآن کی تعلیم حاصل کر رہے ہیں، قرآن پڑھ رہے ہیں، سیکھ رہے ہیں۔ اچھا اور کیا دیکھا؟ کہتے ہیں اور ہاں کچھ لوگ وہاں پہ حلال حرام کا علم سیکھ رہے تھے، دینی تعلیمات لے رہے تھے۔ تو کہا یہی تو نبی کی وراثت ہے، یہی تو نبی کی وراثت ہے جو وہاں تقسیم ہو رہی ہے۔ نبیوں کی وراثت، انبیاء جو ہیں یہ ان کی وراثت جو ہے نا، یہی کلام، یہی کتاب اور حدیث ہیں۔ اور دوسری بات کیا کہ علماء جو ہوتے ہیں یہ انبیاء کے وارث ہوتے ہیں، ٹھیک، اور اس کے سیکھنے کا بہت اجر ہے۔ تو مسجدوں میں یہ کام ہوتا ہے۔ اسی طرح مسجد کا مقصد کیا ہے کہ دین کی نشر و اشاعت کی جائے، اس کو مرکزی حیثیت حاصل ہو۔ مسجد کی فضیلتیں کیا ہیں، کیا فائدہ ہے، کیا فضیلتیں ہیں جو ایک مسجد میں جانے سے جانے والے کو ملتی ہیں؟ اس کو نہیں جریج کھڑے نہیں ہوئے، دانیال بیٹھ جاؤ۔ جی، مسجد کی فضیلت، مسجد کی جو پہلی فضیلت ہے کہ مسجد کا آپ چھوٹے سے چھوٹا کام بھی کر دیں گے نا وہ بھی نامہ اعمال میں لکھا جاتا ہے، شاید جس کو آپ اتنی ویلیو نہ دیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن جب انسان اپنے نامہ اعمال کو دیکھے گا تو اس میں یہ بھی لکھا ہوگا کہ آپ نے مسجد کے اندر سے ایک تنکا اٹھا کر باہر پھینکا تھا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تنکا اٹھا کے پھینکنا کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ آپ خود سوچیں گے کہ یہ کون سا اتنا بڑا عمل ہے۔ اگر میں آپ کو بولوں کہ آپ نے مسجد سے تنکا اٹھا کر باہر پھینکا، بہت شکریہ، تو آپ کہیں گے باجی میں نے کون سا اتنا بڑا کام کیا؟ لیکن قیامت میں نامہ اعمال میں یہ چیز بھی لکھی ہوئی ہوگی۔ کتنی بڑی بات ہے۔ اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ اگر کوئی مسجد میں جھاڑو دے رہا ہے، کوئی ویکیوم کر رہا ہے، کوئی صفائی، کوئی ڈسٹنگ کر رہا ہے، اس کو کتنا ثواب مل رہا ہے۔ ثواب کی نیت سے کیا کریں، کوئی اور نیت نہ رکھا کریں دل میں۔ اللہ راضی، اللہ کا گھر ہے نا، دیکھیں اپنا گھر ہم خوشی سے صاف کرتے ہیں، مزہ آتا ہے۔ اللہ کا گھر صاف کریں گے، اللہ خوش ہوگا، اور اللہ خوش ہوگا تو ہماری زندگی میں برکتیں رحمتیں آئیں گی۔ صرف یہ سوچ کر کیا کریں، ٹھیک ہے۔ دوسری بات، آپ کو بھی یہ واقعہ معلوم ہوگا، ایک عورت تھی، واقعہ تو خیر اس کا بہت لمبا ہے، آئی تھی کہیں سے، حبشی عورت تھی، کالی عورت تھی، کوئی اس کا حدیث میں نام نہیں ہے، بس یہی لکھا ہے کالی عورت ہوا کرتی تھی، اور وہ آ کے روز مسجد میں جھاڑو دے دیا کرتی تھی، صفائی کر دیتی تھی۔ اور جب وہ صفائی کرتی تھی تو سب کو پتا تھا آتی ہے روز صاف صفائی۔ مسجد نبی میں ریت ہوتی تھی، تھوڑی سی جگہ چھتی ہوئی تھی، باقی اوپن تھی، تو پتے گر جاتے تھے پتوں۔ اب جیسے آپ کے گھر میں درخت ہوگا اور وہ پتے گرتے ہوں گے تو آپ جھاڑو دیتے ہیں نا، اس طرح وہ عورت آ کر نا جب دیکھتی تھی پتے ہیں، وہ سارے پتے اکٹھے کر کے صفائی کر دیتی تھی۔ یہ صفائی کرتی تھی وہ،
ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نوٹس کیا کہ وہ عورت نہیں نظر آئی، کہاں گئی؟ صحابہ نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ تو رات فوت ہو گئی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نے مجھے نہیں بتایا کہ وہ فوت ہو گئی؟ کہ اللہ کے رسول، اب وہ یعنی ان کے دل میں یہ آیا صحابہ کہ اب ایک عورت ہے، صفائی کرتی تھی، کالی عورت، یعنی اس طرح حبشی، اب اس کے بارے میں اللہ کے رسول کو بلائیں جگائیں، انہوں نے خود ہی جنازہ پڑھ کے دفن کر دیا اس کو۔ اللہ کے رسول نے کہا تم نے مجھے نہیں بتایا؟ کہ اللہ کے رسول، تم نے مناسب نہیں سمجھا آپ کو جگاتے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بتاؤ اس کی قبر کدھر ہے؟ اس کی قبر پہ گئے، اس کی نماز جنازہ پڑھی، اس کے لیے دعائیں مغفرت کی۔ اور آپ کو پتہ ہے جس کے لیے نبی دعائیں مغفرت کر دے اس کے لیے کیا ہوتا ہے؟ پھر شفاعت بن جاتی ہے اس کے لیے۔ اللہ کے رسول کی سفارش آ گئی اللہ اس کو بخش دے۔ تو حالانکہ کیا تھا، وہ صرف پتے صاف کرتی تھی، مسجد کی صفائی، مسجد نبی میں واش روم تو تھے نہیں، یہ تو آپ کی مسجدوں میں ہے نا، مسجد نبی میں صرف صفائی کیا تھی؟ جھاڑو، ٹھیک ہے نا، یہ تو اب باتھ روم ہوتے ہیں نا مسجدوں میں، اس دور میں نہیں ہوتے تھے۔ آپ ایک اور بات سوچتے ہوں گے بھی باتھ روم گھروں میں بھی نہیں ہوتے تھے، مسجدوں میں بھی نہیں ہوتے تھے، تو لوگ کیا کرتے تھے؟ اب ہمارے جیسے لوگ یہ سوچ سکتے ہیں کیونکہ ہم ہر وقت کھاتے ہیں، منچنگ کرتے ہیں، لنچ کرتے ہیں، بریک فاسٹ کے بعد لنچ، پھر منچنگ، پھر اس کے بعد ڈنر، ڈنر سے پہلے ٹی ٹائم، اور اتنا کھانے کے بعد واش روم کی ضرورت تو لازمی پڑتی ہے نا۔ کبھی ان کی زندگی سوچی وہ کیسے زندگی گزارتے تھے، وہ کتنا کھاتے تھے؟ لہٰذا ان کے ان کاموں کی ٹائمنگز تھی اور وہ ٹائم پہ ہی جاتے تھے، اس لیے گھروں میں ضرورت نہیں تھی اور مسجدوں میں بھی ضرورت نہیں ہوتی تھی۔ لیکن چونکہ ہماری روٹینیں خراب ہیں، ہم بے تحاشا کھاتے ہیں، بے ہنگم کھاتے ہیں، بار بار کھاتے ہیں، اس لیے ہمیں بار بار واش روم بھی جانا پڑتا ہے، تو پھر ان کی ضرورت بھی پڑتی ہے۔ پبلک پلیسز میں بھی دیکھیں بنے ہوئے، گھروں میں بھی بنے ہوئے، مسجدوں میں بھی بنے، ضرورت ہے نا، ٹھیک ہے۔ اور پھر کیونکہ ہماری روٹینیں ہماری صحت کے اعتبار سے خراب ہیں، اس وجہ سے بار بار ان جگہوں پہ جانا، پھر ان کی صفائی ستھرائی کا خیال رکھنا، یہ سارے معاملات اس میں آتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو وہ حبشی عورت صفائی کرتی تھی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی نماز جنازہ پڑھی۔ بخاری کی روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے اللہ کی رضا کے لیے مسجد تعمیر کروائی، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں گھر بنا دیتا۔ جنت میں گھر چاہیے نا ہمیں، اور جنت کا گھر ہوگا کیسا؟ چھوٹے سے چھوٹا بھی ہوگا تو بہت بڑا ہوگا، ٹھیک ہے، جنت میں گھر بنا دیتا ہے۔ ایک حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ اگر گھونسلے جتنا بھی کسی نے بنایا، چڑیا کا گھونسلہ، اب اس کے کئی معنی بتاتے ہیں علماء، گھونسلہ ہلکا ہوتا ہے، چھوٹا ہوتا ہے، چھوٹی سی مسجد عارضی ہوتا ہے، کبھی ہوتا ہے نا عارضی بنی بعد میں تھوڑے عرصے میں کیونکہ اتنی ہلکی بنی تھی رہی ہی نہیں، اگر اتنے لیول کی بھی کوئی مسجد بنا دیتا ہے یا ایک بڑی مسجد میں چھوٹا سا حصہ ڈال دیتا ہے، کتنا بڑا پروجیکٹ ہوتا ہے مسجد کا، آپ نے چند سو دے دیے، چند ہزار دے دیے تو گھونسلہ ہی ہوا نا، چھوٹا سا حصہ، اس کے لیے بھی یہی بشارت ہے کہ اس کا بھی اللہ جنت میں گھر بنا دے گا۔ ظاہر ہے ہم سارے پوری پوری مسجد تو بنا نہیں سکتے، لیکن مسجد بنانے کے لیے اپنا تھوڑا سا حصہ ڈال سکتے ہیں، اس کے لیے بھی جنت میں گھر کی بشارت ہے، ٹھیک ہے۔ ابن ماجہ کی روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسجد کی تعمیر کرنا ایک ایسا عمل ہے جس کا اجر مرنے کے بعد بھی ملتا رہتا ہے۔ ہم نے تعمیر کروا دی، ختم ہو گئے، کتنے کو پیسے دیے ہوں گے، کتنے عرصے دیے ہوں گے، مسجد تعمیر ہو گئی، لوگ نماز پڑھ رہے ہیں، اب ظاہر ہے جب تک وہ مسجد قائم ہے لوگ اس میں نماز پڑھتے رہیں گے، ہمیں مرنے کے بعد بھی اس کا اجر ملتا رہے گا، ٹھیک۔ مسلم کی روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روئے زمین پر مساجد اللہ کی سب سے پسندیدہ جگہیں ہیں، سب سے پسندیدہ جگہ، اور پھر سب سے ناپسندیدہ جگہیں کون سی ہیں؟ بازار۔ اور کتنے افسوس کی بات ہے کہ ہم خواتین کو مسجد میں آنے سے تو روک دیتے ہیں، بازار میں جانے سے نہیں روکتے، ہے نا، حالانکہ وہ اللہ کو پسند نہیں ہے، بازار اللہ کو پسند نہیں ہے، بہت بری جگہ ہے اللہ کے نزدیک، بس وہاں ضرورت کے تحت جانا چاہیے، ضرورت کے تحت جانا جائز ضرور ہے، لیکن اللہ کے رسول نے منع کیا کہ بازاروں میں پہلے پہلے نہ پہنچ جاؤ کہ جلدی جاؤ اور یہ آخر میں نکلو، ایسے مت جاؤ بازاروں میں، ٹھیک۔ بازاروں کو اس لیے ناپسند کیا گیا وہاں دنیا داری، کاروبار، خرید و فروخت ہوتا ہے اور شیطان اپنے جھنڈے گاڑ کر بیٹھا ہوتا ہے، زیادہ تر جھگڑے کہاں ہوتے ہیں؟ بازاروں میں ہوتے ہیں، بے پردگی کہاں ہوتی ہے؟
اللہ کی نافرمانی کدھر ہوتی ہے پھر؟ بازاروں میں. ٹھیک ہے. اور ہمارے ہاں تو ونڈو شاپنگ کا بھی چلا ہوا ہے, کچھ بھی نہیں لینا ویسے ہی چل رہے ہیں, ایک نے لینا دو ویسے ہی جا رہی ہیں, بور ہو رہے تھے, موڈ بنا ہے چلو اب میں جی قیمتیں پتہ چل جائیں گی, اور جب دوبارہ جائیں گے وہی قیمت ہوگی, ہے نا. ابھی تو اس دن تو میں پوچھ کے گئی تھی اتنے قیمت کی ہے نا. یہ باتیں تو ہم لوگوں نے بہانے بنائے ہوئے ہیں, بہانے. اچھا کوئی کہنا مسجد چلو تو ہم 100 بہانے کر دیں گے, ہمیں برتن پڑے ہوئے ہیں, کپڑے, مشین لگائی ہوئی ہے. لیکن اگر آپ کو کوئی بولے آؤ بازار چلیں, بس یہ میں 5 منٹ میں آئی, میں تالا مار کے آئی, تم سیڑھیاں اترو رستے میں ملتے ہیں, تم پیدل چل کے کھمبے تک آؤ میں پہنچ رہی ہوں. کیسی اسپیڈیں لگتی ہیں ہماری, ہے کہ نہیں یہ بات. بازار جانے کے لیے ہم ہر وقت تیار ہیں, لینا بھی کچھ نہیں ہے, اس نے لینا جو ساتھ جا رہی ہے, لینا بھی کچھ نہیں, لیکن ہمارا دل, کیونکہ دل وہاں لگا ہے نا, دل مسجدوں میں لگائیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی بندیوں کو مسجدوں میں آنے سے مت روکو. لوگ مسجد میں نا عورت کا آنا مکروہ سمجھتے ہیں, فتنہ سمجھتے ہیں. وہ حدیث بھی ہے نا ایک, کہ مسجدوں میں عورت کے آنے سے اگر فتنہ ہو تو ان کو پھر مسجدوں میں نہ آنے دو. اب آپ مجھے آپ یہاں بیٹھی کیا فتنہ ہے, آپ یہاں بیٹھی ہیں کیا فتنہ آپ فیل کر رہی ہیں, تو پھر اس کا مطلب آپ اس میں نہیں آ رہے. فتنے کا مقصد کچھ اور بھی ہو سکتا ہے, دور کے وقت کے حساب سے کافر گورنمنٹ ہے, نہیں مسجد میں آ سکتے, مردوں کا آنا مشکل ہے. ٹھیک ہے, جیسے مسجد اقصیٰ ہے, وہاں پہ پچھلے سال میں نے آپ کو بتایا, اور ہر سال ہی ہوتا ہے, تاک راتوں میں وہاں پہ انہوں نے آ کے گولے مارے, آنسو گیس کے شیل پھینکے, فائرنگ کی. ٹھیک ہے, اس فتنے میں بھی عورتیں جا رہی ہیں, وہ جاتے ہیں کیونکہ ان کو پتہ, یہ صرف ہمارے انڈیا پاکستان میں عورتوں کو نہیں آنے دیا جاتا, دنیا بھر کی عورتیں مسجد میں جاتی ہیں. ہر دنیا کی کسی جگہ آپ چلے جائیں عورتوں کا حال ہوتا ہے, حال نہ بھی ہو صفیں بنائی ہوتی ہیں, عورتوں کی صفیں ہوتی ہیں, مردوں کی صفیں ہوتی ہیں. یہ صرف انڈیا پاکستان میں یہ ٹرینڈ چلا ہوا ہے, عورت کو مسجد میں نہیں جانے دینا. مزار پہ, درگاہ پہ, پیروں کے پاس چلی جائیں گی, دم کرانے چلی جائیں گی, بازاروں میں چلی جائیں گی, پھر پارکوں میں چلی جائیں گی, وہاں فتنہ نہیں ہے, اور مسجدوں میں نہیں آنے دیں گے. آپ مجھے بتائیں نا کیا فتنہ فیل ہو رہا ہے آپ کو یہاں پہ. الحمدللہ آتی ہیں, نمازیں پڑھتی ہیں, گھروں میں چلی جاتی ہیں, کبھی کسی نے آپ کو بلایا ہو, پکارا ہو, کچھ بھی نہیں. اس کے برعکس بازار جائیں, آپ کو کندھوں پہ کندھے لگ رہے ہوتے ہیں. یہ جائیں نا رمضان کے دنوں میں بازار, اور عصر کا ٹائم ہو, دیکھیں آپ سلامتی سے کسی کو چھوئے بغیر گھر آ جائیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی شخص اس سے بہتر ہے کہ اپنے سر پہ کیل مار کے اپنے آپ کو ہلاک کر دے, مار دے, اس سے بہتر ہے کہ کسی نامحرم کو چھو جائے. آپ کو نامحرم مسجدوں میں چھوتے ہیں کہ بازاروں میں چھوتے ہیں, تو فتنہ کدھر ہے پھر. سوچنے کی بات ہے. شیطان نے ہمارے لیے بعض معاملات ایسے کر دیے کہ ہم غلط فہمیوں کا شکار ہیں. ٹھیک ہے. اسی طرح مسلم کی روایت ہے, مسجد میں نماز پڑھنے کا ثواب 25 گنا یا 27 گنا بڑھ جاتا ہے. عام گھر میں آپ نماز پڑھیں تو ایک نماز کا ثواب ملے گا آپ کو, لیکن اگر مسجد میں نماز پڑھیں گے تو روایات میں ہے 25 نمازوں کا یا 27 نمازوں کا آپ کو ثواب ملے گا. اب ایک ٹائم پہ آپ کو 27 نمازوں کا ثواب مل رہا ہے. 27 نمازیں ہم کتنے دن میں پڑھتے ہیں, 27 نمازیں کتنے دن میں پڑھتے ہیں, ایک سال میں, نہیں نہیں, 6 دن میں, 6 دن میں 27 نمازیں ہوتی ہیں. آلموسٹ 8 سے اوپر دن ہوتے ہیں. نہیں نہیں, 5 نمازیں ہیں نا فرض. 6.5 دن. ٹھیک ہے, تو آپ سوچیں کہ آپ کو ایک نماز جو مسجد میں ادا کرتے ہیں وہ اتنی نمازوں کا ثواب آپ کو ایک ٹائم پہ مل جاتا ہے. تو گھاٹے کا سودا تو نہیں ہے, پھر نفع والا ہی سودا ہے انشاءاللہ تعالی. اللہ کے ساتھ سودا کر کے کبھی کوئی گھاٹے میں رہتا بھی نہیں ہے. ٹھیک. پھر مسلم کی روایت ہے کہ مسجد اللہ کا گھر ہے, اللہ کا گھر ہے, اس بات کو ذہن میں رکھنا ہے. پھر ابن عساکر کہتے ہیں مسجد متقی کا گھر ہے. مسجد میں آتا کون ہے, جو اللہ کا تقویٰ کرتا ہے, جو اللہ سے ڈرتا ہے. ٹھیک. طبرانی کی روایت ہے مسجد میں آنے والے اللہ کے مہمان ہوتے ہیں, اللہ کے مہمان ہوتے ہیں. اب مہمان بننا تو آپ سب کو پسند ہے, مجھے بھی بہت پسند ہے, سب کو اچھا لگتا ہے. ٹھیک ہے. تو اگر آپ مہمان بنتے ہیں اور میزبان آپ کا امیر کبیر ہو تو پھر تو اور زیادہ مزہ آتا ہے نا, کہ ڈشیں بنیں گی, کھانے آئیں گے, اور ہم مزے سے بیٹھ کے انجوائے کریں گے.
جتنا بندہ امیر ہوگا، اونچا ہوگا، اتنے زیادہ آپ کو دعوت کا مزہ آئے گا. جب آپ اللہ کے مہمان بنتے ہیں تو سوچیں اللہ کی طرف سے مہمانی کیسی ہوگی؟ بہترین ہوگی. ٹھیک ہے، بہترین مہمانی ہوگی. ٹھیک، اللہ تعالیٰ بہترین اجر دے گا. پھر بخاری کی روایت ہے، قیامت کے دن اللہ کے عرش کے نیچے 7 قسم کے خوش نصیب ہوں گے، اور اللہ کے عرش کے سوایا اس دن کوئی اور، اللہ کے عرش کے سائے کے علاوہ اس دن کوئی اور سایہ نہیں ہوگا. اور اس میں 7 قسم کے خوش نصیب ہوں گے، جن میں ایک وہ شخص ہوگا جس کا دل مسجد میں لگا رہتا ہوگا. جس کا دل کہاں لگا رہتا ہوگا؟ مسجد میں لگا رہتا ہوگا. اور وہ کیسے لگا رہتا ہے؟ وضو کیا، ظہر کی نماز پڑھی، ظہر کی نماز پڑھ کے گھر چلے گئے. اب گھڑی پہ نظر ہے عصر کا ٹائم کتنے بجے ہوگا، اور باوضو بیٹھے ہوئے ہیں. اور اگر وضو نہیں ہے تو پھر عصر کا ٹائم نوٹ کرتے ہیں کہ اتنے بجے عصر ہوتی ہے، اور 10 منٹ پہلے وضو کر کے بیٹھ جاتے ہیں. ٹھیک، عصر پڑھنی ہے، عصر پڑھ کے گھر آئے تھوڑی دیر میں، خاص طور پہ سردیوں میں تو اوپر نیچے ٹائم آتے ہیں. سردیوں میں تو اوپر نیچے ٹائم آتے ہیں، گرمیوں میں پھر ٹائم مل جاتا ہے تھوڑا سا. ابھی عصر پڑھ کے آئے ہیں اور مغرب کا ٹائم ہونے والا ہے، پھر وضو کر کے بیٹھے ہوئے انتظار کر رہے ہیں مغرب کا ٹائم. کام بھی کر رہے ہیں اپنے، لیکن گھڑی پہ الارم لگا ہے، نوٹ کیا ہوا ہے کہ اتنے بجے میں نے گھر سے نکلنا ہے، اتنے منٹ میں مسجد پہنچ جاؤں گا اور میں نے یہ نماز باجماعت ادا کرنی ہے. ایسے شخص کو عرش کے نیچے جگہ ملے گی. ٹھیک ہے. پھر ابن ماجہ کی روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسجد میں آ کے نماز پڑھنے سے اللہ اتنا خوش ہوتے ہیں، اتنا خوش ہوتے ہیں، جتنا خوش آپ اس دن ہوتے ہیں کہ جس دن کوئی آپ سے گما ہوا گھر کا کوئی گما ہوا بندہ واپس آ جاتا ہے. اب کسی کا بچہ گم جاتا ہے اور پھر وہ مل جاتا ہے اور گھر آ جاتا ہے، تو گھر میں کیسی خوشی ہوتی ہے؟ خوش ہوتے ہیں نا سارے، جان میں جان آ جاتی ہے ہمارے. شکر کرتے ہیں اللہ کا، اللہ تیرا شکر واپس سلامتی سے پہنچ گیا. اسی طرح جس طرح ہم خوش ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس سے زیادہ خوش ہوتا ہے اس بندے پہ جو مسجد میں آ کے نماز پڑھتا ہے. ٹھیک ہے. ابو داؤد کی روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، گھر سے وضو کر کے مسجد میں آ کر با جماعت نماز ادا کرنے والے کو حج کے برابر ثواب ملتا ہے. وضو گھر سے کر کے آئے، ٹھیک ہے، دیکھیں نا، وضو کر کے گھر سے آئیں گے، ہر قدم پہ ثواب ملے گا، با وضو ہونے کا بھی ثواب ملے گا، اور قدم چلنے کا بھی ثواب ملے گا. تو کیا ہے اس، اور پھر آ کر نماز ادا کی، اس کو حج کے برابر ثواب ملتا ہے. جامع ترمذی کی روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جمعے کے دن غسل جنابت کر کے آنے والے، خطبے سے پہلے مسجد میں آنے والے، امام کے قریب بیٹھنے والے، اور خطبہ خاموشی سے سننے والے، اور مسجد میں اس طرح آنے جانے والوں کو ہر قدم پر 1 سال کے روزے اور 1 سال کے قیام کا ثواب ملتا ہے. لیکن کتنی شرائط ہیں یہ ذہن میں رکھیے گا. وضو کر کے آنا ہے، وقت سے پہلے آنا ہے، امام سے پہلے آنا ہے. پہلے آئیں گے تو آگے امام کے پاس بیٹھیں گے، دیر سے آئیں گے تو پچھلی صف میں جگہ ملے گی. امام کے قریب بیٹھنا ہے. پھر خاموشی سے خطبہ سننا ہے. ہم سارے کام کر رہے تھے، خاموشی سے خطبہ نہیں سن سکتے ہم لوگ، یا خود بولیں گے، پتہ نہیں ہوتا لوگوں کو. میں جمعے میں بیٹھی ہوئی تھی، اس طرح خطبے کے دوران خواتین آ کے سلام کرنا شروع، خطبہ ہو رہا ہے، اب میں ان کو بتا بھی نہیں سکتی. خطبے کے دوران آپ کسی کو اشارہ کر کے بھی نہیں چپ کرا سکتے. آپ کو پتا خطبے کے دن جو بولتا ہے اس کا جمعہ ضائع ہو جاتا ہے. آپ نہیں بول سکتے. کوئی چٹائی سے کھیل رہا ہے نا، کوئی ٹنکے توڑا، اس کا بھی جمعہ ضائع ہو جاتا ہے. زمین پہ آپ کارپیٹ پہ کھیلنے لگ جاتے، دیکھنے کوئی چیز اٹھا کر کھیلنے لگ گئے، اس سے بھی ثواب. کیوں؟ آپ کو اٹینشن دینی ہوتی ہے خطبے کی طرف. دیکھیں ہم جمعے میں 2 رکعتیں پڑھتے ہیں، ظہر کی کتنی ہوتی ہے ویسے؟ 4. تو 2 پڑھتے ہیں ہم، تو 2 کا ثواب کدھر ہوتا ہے؟ خطبے میں ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو اب نماز کی کیفیت میں آپ کیسے بیٹھیں گے؟ آپ کھیلیں گے یا آپ باتیں کریں گے؟ ایسے ہی خاموش ہو کے سننا ہوتا ہے، جیسے آپ نماز میں بیٹھیں گے. بچوں کے ساتھ کھیل رہے ہیں، بچوں کو سلانٹیاں کھول کے دے رہے ہیں، بچوں کو لگے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے. ایک ہوتا ہے ضروری کہ بچہ تنگ کرے، آپ اس کو پکڑ کے بٹھائیں، وہ نماز میں بھی کرتے ہیں، وہ آپ نماز میں بھی کرتے ہیں. لیکن ایک ہے کہ بچے کے ساتھ آپ کھیل میں لگے ہوئے ہیں، حال چال پوچھ رہے ہیں. اب خطبہ ہو رہا ہے، آپس میں حال چال پوچھنے کا کیا مقصد ہے؟ پھر پوچھتے ہیں یہاں سے سیدھا گھر جانا ہے، چلو آؤ چکر لگانا. یعنی خطبہ ہو رہا ہے، خطبے کی اہمیت کو سمجھیں. بجائے اس کے کیا آپ آپس میں سلام دعا نہیں کر سکتے. آپ کو سلام کرنا ہے خطبے کے بعد، آپ سلام کر سکتے ہیں، خطبے میں نہیں کر سکتے.
چپ نہیں کرا سکتے، جو چپ کراتا ہے اس کا بھی جمعہ ختم ہو جاتا ہے. اشارے بڑی خواتین کو، بچوں کو آپ بازو سے پکڑ کے بٹھائیں، اور بٹھائیں، بچوں کو ضرور بٹھایا کریں، بچے ڈسٹرب کرتے ہیں. دیکھیں نا، آپ کی نماز ہے، آپ اپنی نماز تو بچا رہے ہیں، لیکن آپ کا بچہ سب کی نماز خراب کر رہا ہے. تو پھر ماؤں کو کیا چاہیے؟ پیچھے بیٹھیں، پیچھے بیٹھ کے بچوں کو پکڑ کے بیٹھیں، ٹھیک ہے، تاکہ باقیوں کی نماز نہ خراب ہو. کھڑکیوں پہ پھلانگ رہے ہیں، سیڑھیوں میں جا رہے ہیں، دیکھیں چھوٹا بچہ سیڑھی میں جائے گا، آپ دھیان دینا دیں، سب کا دھیان جا رہا ہے سیڑھیوں پہ، گر نہ جائے، اور اگر اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے اس کھڑکی میں سے کوئی نیچے گر جائے، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ ایک فتنہ نہیں بنے گا؟ ایک کیس نہیں بن جائے گا؟ تو بچوں کی حفاظت، بچوں کا خیال رکھنا، دوسرے کے جمعے کا اہتمام، دوسرے کا خیال رکھنا. تو بچوں والی کو کیا چاہیے؟ اکٹھی بیٹھی، پیچھے بیٹھے، بچوں کو گھیرا ڈال کے بیٹھے بچوں کے گرد، کہ وہ بچے نہ ہلیں. ٹھیک. ابو داؤد کی روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، گھر سے وضو کر کے نماز، جو شخص گھر سے وضو کر کے آتا ہے اور چاشت کی نماز ادا کرتا ہے، چاشت کی نماز ادا کرنا، یہ نفلی نماز ہوتی ہے، آنے والے کو ایک عمرے کا ثواب ملتا ہے. چاشت کی نماز صلاۃ الضحیٰ، یہ لکھ لیں. اب آپ بار بار پوچھتے ہیں نا، تو یہ لکھ لیں. چاشت کی نماز کا اصل نام جو ہے نا، یہ نماز ہے صلاۃ الضحیٰ. میں بتا رہی ہوں، صلاۃ الضحیٰ، ٹھیک ہے. اس کے یعنی فجر کے بعد سے جب سورج نکلتا ہے اور زوال سے پہلے تک اس کا ٹائم ہوتا ہے. سورج، فجر کے بعد سورج نکل گیا، اس وقت سے ٹائم شروع ہوتا ہے، اور ظہر یعنی زوال سے پہلے تک اس کا ٹائم ہوتا ہے. اب آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ زوال کتنے بجے ہے، 12 بجے ہے، 12:05 پہ، 12:10 پہ ہے، تو سمجھے 12 بجے سے پہلے پہلے آپ نے پڑھنی ہے. جی، اگر سورج نکل رہا ہے سمجھے 6:30 بجے، تو اس وقت سے یہ ٹائم شروع ہو جائے گا. فرض کر لیں، جو بھی آپ کے موسم کے اعتبار سے، جو سردی گرمی کے حساب سے ٹائم چینج ہوتے ہیں، میں آپ کو مثال دے رہی ہوں. فرض کریں 6:30 بجے سورج نکلتا ہے، 6:35 پہ نکلتا ہے، اس وقت آپ کا یہ صلاۃ الضحیٰ کا ٹائم شروع ہو گیا ہے. اور رہے گا کب تک؟ ظہر کی جو ٹائم داخل، اذان سے پہلے نہیں، ظہر کا ٹائم داخل ہونے سے پہلے. ظہر کا ٹائم کب داخل ہوتا ہے؟ زوال کے فوری بعد. ٹھیک، زوال کے فوری بعد. اب اس ٹائم میں جو اول وقت میں پڑھتے ہیں، اول وقت شروع کے ٹائم میں، یعنی سورج نکلا اور ساتھ ہی تھوڑی دیر میں آپ نے پڑھ لی، اس کو کہیں گے اشراق. جو ابتدائی وقت میں پڑھتے ہیں، اس کو کیا کہیں گے؟ اشراق. اب تھوڑا سا آپ نے لیٹ کر دی، 11 بجے ہو گئے، 11 بج گئے، یعنی 6:30 بجے سورج نکلا، 10-11 سے کا ٹائم ہو گیا، تھوڑا لیٹ ہو گئے، تو پھر اس کو کہیں گے چاشت. وہی نماز ہے، ٹھیک ہے. اب اس کا نام بدل گیا، اب یہ کیا ہو گئی؟ چاشت. پھر تھوڑا سا آپ کا ٹائم ہو گیا، جیسے اگر 12 بجے یا 12:01 پہ زوال ہے، تو آپ 11:45 پڑھ رہے ہیں، زوال سے تھوڑی دیر پہلے پڑھ رہے ہیں، تو اس کو کہتے ہیں اوابین. ٹھیک. اب یہ 3 نمازوں کا ٹائم آپ کو سمجھ آ گیا. ٹائمنگ کے اعتبار سے ان کے نام چینج ہیں، نام اصل اس کا صلاۃ الضحیٰ ہے، ٹھیک ہے. وقت کے اعتبار سے اس کے 3 نام بدل گئے. سمجھ آ گئی؟ اس کو لکھ بھی لیجئے گا، ٹھیک ہے، تاکہ آپ سے کبھی کوئی پوچھے تو آپ کو پتا ہو. ٹھیک. ابن ماجہ کی روایت ہے، جو شخص زیادہ فاصلہ طے کر کے آتا ہے اس کو زیادہ ثواب ملتا ہے. جو شخص زیادہ فاصلہ طے کر کے نماز آتا ہے اس کو زیادہ ثواب ملتا ہے. آپ دور رہتے ہیں، آپ پیدل چل کے آتے ہیں، ہر قدم پہ آپ کو ثواب ملتا ہے. اچھا، کئی لوگوں کے پاس گاڑی سواری ہوتی ہے، وہ شاید یہ سمجھتے ہیں کہ پیدل چل کے زیادہ ثواب ملے گا. نہیں، آپ جو پٹرول خرچ کریں گے اس کا بھی آپ کو ثواب ملے گا. آپ سواری پہ آئیں، 4 بندوں کو لے کر آئیں ساتھ. پیدل تو آپ اکیلے آ رہے ہیں، لیکن اگر آپ کے پاس گاڑی ہے، آپ 3-4 بندوں کو بٹھا کر لائیں، آپ کو ان کا بھی ثواب ملے گا، پٹرول خرچ کرنے کا بھی ملے گا. ضروری نہیں کہ آپ نے پیدل ہی آنا ہے. ہاں، جن کے پاس سواری نہیں ہے، کوئی چارہ نہیں ہے، اور آپ سواری پہ آ بھی نہیں سکتے، تو آپ پیدل آ رہے ہیں، اس کا بھی ثواب ہے. ٹھیک. بائک ہے، بائک میں پٹرول ڈالتے ہیں نا، پٹرول سے چلتی ہے، تب بھی ثواب ہے. اور بائک سے آپ 2 بندے اور ساتھ لے آتے ہیں تو اس کا بھی ثواب ہے. ٹھیک. یہ سمجھنے کی بات ہے، کیونکہ کئی لوگ پھر اس سے یہ سمجھ آتے ہیں کہ پیدل چل کے آنا ہی ثواب ہے، تو ہم پیدل ہی جائیں گے. ٹھیک. یہ ایک ہی دفعہ پڑھنی پڑتی ہے یا 3 دفعہ بھی پڑھ سکتے ہیں، 3 ٹائم؟ ایک ہی نماز ہے، وقت کے جب جیسے آپ کو ٹائم ملا آپ نے پڑھی، اس کا نام چینج ہو جائے گا. نماز تو ایک ہی ہے، یہ 3 ٹائم کیوں پڑھنی ہے؟ نہیں، پڑھنی کتنی وقت ہے؟ 2-2 رکعتیں ہوتی ہیں.
دو دو رکھتے کر کے پڑھتے ہیں. میں نے جو دیکھا تھا قاری صاحب کو اپنے, انہوں نے 2 رکعتیں پڑھی تھیں, جو ہی 7 بجتے تھے نا وہ 2 رکعتیں پڑھتے تھے. تو 2 ہی رکھتے میرے خیال میں, یہ 2 رکعت کی نماز ہے نا, ہاں 2 رکعتیں ہی زیادہ ہیں. سے زیادہ 8 ہیں. دیکھیں نفلی عبادت میں کوئی پابندی نہیں ہے, فتویٰ نہیں میں دے سکتی, نفل آپ جتنے مرضی پڑھیں, وہ آپ کی کوئی گنتی نہیں ہوتی ہے, ٹھیک ہے. لیکن یہ نماز 2 ہے, 2 رکھتے ہیں, 4 6 8 10 یہ آپ کی مرضی, وہ اس پہ میں کچھ نہیں کہہ سکتی. جی اور یہ جیسے اس کا نام ابابین نماز ہے, اس کا واضح مطلب ہے کہ وہ نماز جب اونٹوں کے بچوں کے پاؤں جلنے لگ ہاں جائیں. جی. اس پہ کو بھی لوگوں نے نا مغرب کے بعد میں رکھا, نہیں مغرب نہیں اور نہیں عشاء کے درمیان میں نماز نہیں ہے. نہیں نہیں, ابابین مغرب کے بعد نہیں, یہ ایک ہی نماز ہے, اسی ٹائم پہ پڑھی جاتی ہے, بس ایک ہی ہے اس کا. اشراق سورج نکلنے کے نہیں بعد نہیں, تاکہ تھوڑا سا بلند ہو جائے لوگوں کو مطلب, پتہ نہیں ہے. اور ضحیٰ بالکل روشن ہو جائے تب ہاں پڑھنے کا وقت. جی جی جی, نہیں نہیں, وہ لوگوں کو پتہ نہیں ہے, ٹھیک ہے. ابھی ایک ہی تو ہے فجر کی نماز پڑھ کے مسلے میں بیٹھے قرآن پڑھتے رہے نفل پڑھ کے اٹھتے تھے حضرت سورج کو. بالکل وہ بھی ہے, وہ تو جماعت میں بیٹھے رہنے کا ہے نا, وہ تو اس کا ہے, ٹھیک ہے. اور یہ بھی آ رہی, یہ بھی حدیث آ رہی ہے مسجد میں جو اس طرح بیٹھتے ہیں, ٹھیک ہے. طبرانی کی روایت ہے, جو شخص اپنا زیادہ وقت مسجد میں گزارنے والے ہیں, اللہ تعالیٰ اس کو دنیا میں کیا انعام دیتا ہے, خوش و خرم رکھتا ہے. اس کے لیے کیا انعام ہے, دنیا میں خوش و خرم رہنے کا انعام ہے, اور پل صراط پر ثابت قدمی کی ضمانت دیتا ہے. اللہ اس کو کیا ضمانت دے رہا ہے, یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا ضمانت دے رہے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں کہ دنیا میں اس کو خوش و خرم رہنے کی ضمانت ہے, اور پل صراط پر ثابت قدم رہنے کی ضمانت ہے. پل صراط بہت خطرناک جگہ ہے, سنا تھا نا آپ نے, میں نے بتایا تھا آپ کو, پل صراط بہت خطرناک جگہ ہے, وہاں پہ ثابت قدم رہنا بہت مشکل کام ہے. اللہ ہی رکھے گا انشاءاللہ, اپنے اعمال اچھے ہمیں کرنے ہیں انشاءاللہ تعالی. مسلم کی روایت ہے, فرض نماز کے بعد جب تک نمازی مسجد میں باوضو بیٹھا ہے, فرشتے اس کے لیے دعائے مغفرت کرتے رہتے ہیں, کرتے رہتے ہیں, کرتے رہتے ہیں, جب تک بیٹھے. ذکر کر رہا ہے, اذکار پڑھ رہا ہے, ویسے ہی بیٹھا ہے, ویسے بھی بیٹھا ہے, کسی کا انتظار کر رہا ہے لیکن بیٹھا ہے, تب بھی ذکر کر رہا ہے, تب بھی ویسے بیٹھا ہے, تب بھی بیٹھنے کا ذکر ہے, کہ اگر وہ مسجد میں باوضو بیٹھا ہوا ہے, جب تک وہ بیٹھا رہتا ہے فرشتے اس کے لیے دعائیں مغفرت کرتے رہتے ہیں. اور آپ کو پتہ ہے جن کے لیے فرشتے دعا کرتے ہیں, اللہ اس کی دعا رد نہیں کرتا. فرشتوں کی دعا اللہ رد نہیں کرتا, اور فرشتے دعا اسی کے لیے کرتے ہیں جس کے لیے اللہ تعالیٰ ان کو اجازت دیتے ہیں کرنے کی. اور پھر اللہ نے خود, اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بتا دیا, اللہ نے خود بتایا کہ جو مسجد میں بیٹھا رہے گا اس کے لیے دعا کریں گے, ٹھیک. راستے بتائے نا, اب آپ سوچیں فرشتے میرے لیے کب دعا کریں گے, تو آپ کو بتا دیا گیا کہ جب آپ نماز پڑھ کے جائے نماز پر بیٹھیں. ہم تو سلام پھیرتے کھڑے ہو جاتے ہیں, سب کا حال ہے, کیونکہ کتنے کام پینڈنگ ہوتے ہیں, بھاگ جاتے ہیں. ہاں خواتین ہیں, ہانڈی رکھی ہے چولہے پہ, جلنے کا ڈر ہے, ظاہر ہے آپ کی ذمہ داری ہے گھر والوں کو دیکھنا, بچوں کو دیکھنا, آپ چلتے پھرتے بھی اذکار کریں, چولہا بند کر کے دوبارہ آ کے بیٹھ جائیں اگر آپ کے پاس اتنا ٹائم ہے. نہیں ٹائم ہے, چلتے پھرتے اذکار کر لیں, چلتے پھرتے کر لیں. لیکن بہرحال اگر کاموں سے آپ فارغ ہیں, فری ہیں, جیسے بڑی عمر کی خواتین, بچے ان کے کام کر رہے ہیں, بہویں کر رہی ہیں, تو وہ فری ہوتی ہیں, وہ بیٹھ سکتی ہیں, ٹھیک. عورتوں کے لیے تھوڑی بہت چھوٹ ہے, لیکن یہ جو مسجد میں جو بیٹھتا ہے, جو مسجد میں مردوں کے لیے ہے نا, اور مردوں کے لیے نماز پڑھنا عورتوں سے زیادہ مشکل ہے, آپ کو پتہ ہے کیوں مشکل ہے؟ جاب ہے, جاب سے چھٹی نہیں ملتی, باس ہی نہیں چھٹی دیتے, آپ کو پتہ ہے بہت مشکل ہوتی ہے. میں تو کہتی ہوں ہمارے بچوں کو اللہ وہ والی جاب دلوائے, وہ کام کرے جس کو بس نمازوں کی معاملات نہ ہو, کہ نمازیں نہ پڑھ سکیں, ایسی جاب نہ ہو. جی ٹھیک ہے. اور کچھ اللہ والے نیک بندے ہیں, آفس کے اندر مسجدیں بنائی ہوئی ہیں, کہ آپ نماز ادا کرنا چاہیں تو آپ کر سکتے ہیں, ایسے بھی لوگ ہیں, ٹھیک. تو نماز ادا کرنی ہے. پھر طبرانی کی روایت ہے, زمین پر مسجد, یعنی جو مسجدیں ہیں زمین پر, یہ آسمان والوں کو ایسے نظر آتی ہیں جیسے زمین والوں کو آسمان پہ تارے نظر آتے ہیں, ٹھیک. آپ نے کبھی تاروں کو غور سے دیکھا؟ بچپن میں دیکھا ہوگا, چھوٹے ہوتے ہم تاروں سے کھیلا کرتے تھے. تو کیا سوچتے تھے ان تاروں میں کیا ہوگا, ہے نا, کیا نہیں کیا سوچتے ہیں ان تاروں میں کیا ہوگا, کچھ اچھا ہوگا, کچھ چمکتا ہوا ہوگا, کچھ اچھے لوگوں کی جگہ ہوگی, یا کچھ اچھے لوگ رہتے ہوں گے وہاں پہ. بچپن میں ہم ایسے ہی سوچتے ہیں نا. آپ سوچیں آسمان والوں کو زمین پہ مسجدیں تاروں کی طرح نظر آتی ہیں, ان کو وہ چمکتی ہوئی نظر آتی ہیں. آسمان پہ کون رہتا ہے؟ فرشتے رہتے ہیں. اور یہی وجہ ہے کہ فرشتے جب اترتے ہیں تو ان کو کوئی مشکل نہیں ہوتی, مسجدیں تو ان کو فوراً مل جاتی ہیں,
پھر مسجد میں بیٹھے ہوئے لوگ بھی مل جاتے ہیں، پھر ان کے لیے وہ دعائیں مغفرت بھی کرتے ہیں. ٹھیک، تارا اٹریکٹ کرتا ہے، اسی طرح فرشتوں کو مسجدیں اٹریکٹ کرتی ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم مسجدوں کی اہمیت کو سمجھیں. یہاں پہ کچھ مسائل ہر مسجد میں، یہاں پہ نہیں، ہر مسجد میں مسائل ہیں. جوتے چوری ہو جاتے ہیں، بہت ایشو ہے، واقعی بہت تکلیف ہوتی ہے. میری خود ایک دفعہ چوری ہوئی ہے، مجھے بھی یاد ہے. اور میں ایک خادم کے جوتے پہن کے گھر آئی، بڑے بڑے. تو واقعی مشکل ہوتی ہے سچ میں. ہاں جی، مردوں کی بھی ہو جاتی ہے، خواتین بہت مشکل ہوتی ہے. اور پھر یہ کہ سسٹم نہیں ہے جوتوں کا، پھیلے ہوئے ہوتے ہیں، برے لگتے ہیں. آپ کو پتہ ہے راستے کا حق ہے کہ راستے کو رکاوٹ نہ بنایا جائے، راستے میں رکاوٹ نہیں، سیڑھیوں میں جوتے پڑے ہونا، یا جہاں نمازیوں نے آنا جانا ہے وہاں جوتوں کی لائن ہوتی ہے. اچھا، وہ بڑے مزے مزے کے لوگوں نے باتیں سوچی ہوئی ہوتی ہیں دماغوں میں، اور مشورے بھی دیتے ہیں، کہتے ہیں تمہاری جوتی گم جاتی ہے نا، تمہیں میں ایک طریقہ بتاتا ہوں، تمہاری جوتی نہیں گمے گی. طریقہ دیکھیں، ایک چپل اس کونے میں ڈالو، ایک چپل اس کونے میں ڈالو، تمہاری جوتی کبھی گم نہیں ہوگی. اور نہیں ہوتی گم، اس کی وجہ یہ کہ ظاہر ہے وہ ڈھونڈ کے ادھر تو نہیں جائے گا. لوگوں کے طریقے دیکھیں آپ. یہ نہیں بولتے ترتیب ہونی چاہیے، شاپر میں رکھی جائیں، سنبھال کے رکھی جائیں. ٹھیک ہے، ایسا نہیں ہے کوئی سسٹم. رکھنے پڑتے ہیں کیونکہ وہ سینڈلیں ہوتی ہیں، نئے جوتے ہوتے ہیں. اور کئی مرد تو نا نئے جوتے پہن کے ہی نہیں جاتے. وہ کہتے ہیں سوٹ نیا پہنا ہوتا ہے، جوتا نیا، کیونکہ کیوں، اور ہو بھی جاتے ہیں. اور وہ اچھا، آپ کو پتہ ہے عید کے جوتے ایکسپینسو ہوتے ہیں. مسئلہ یہ ہے کہ ایک نا ٹور گیا غیر ملک، کسی نا بیرون ملک گیا، اور انہوں نے کہا کہ ہم آپ کے ملک میں تبلیغ کرنے آئے ہیں، ہم آپ کے ملک میں تبلیغ کرنے آئے. انہوں نے کہا ٹھیک ہے آ جائیں. تو وہ ان کو مسجد میں لے گئے وہاں پہ. تو اب جو وہ مسجد میں لے گئے، ان کو بتایا تو انہوں نے اپنے جوتوں کو جو ہے نا رکھنا شروع کر دیا ترتیب کے سائڈوں پہ نا، یعنی چھپا چھپا کے. کہا یہ کیا کر رہے ہیں؟ کہا یہ نا اگر ہم نہ یوں کریں تو مسجد سے جوتے چوری ہو جاتے ہیں. تو اس نے کہا پھر یہاں آپ تبلیغ کرنے کیا آئے ہیں؟ پہلے اپنے ملک میں کریں. جہاں لوگ مسجد سے آپ کی چیز چوری کر لیتے ہیں، آپ یہاں ہمیں کیا سکھانے آئے ہیں؟ آپ ہمیں کیا بتائیں گے؟ آپ کی مسجد سے چیز چوری ہو رہی ہے. مسجدوں کے بارے میں ہمارا کانسیپٹ یہ بھی ہے، سب سے ناقص چیز لگائی جاتی ہے. دکانداروں کا مائنڈ بنا ہوتا ہے آپ کے مسجد کے لیے چاہیے سب سے ہلکا والا نلکا دکھائیں گے. آپ کے گھر کی ٹوٹی اور مسجد کی ٹوٹی فرق پتہ ہے؟ مسجد کی ٹوٹی فل پھر جاتی ہے، پھر آپ بند کرتے ہیں، پھر بھی ٹپک رہی ہوتی ہے. مسجد میں اگر پانی کا انتظام ہے تو گلاس کو چین لگانی پڑتی ہے کہ ہو جاتے چوری. ہماری تربیت نہیں ہوئی ہوئی، نہ ہم نے تربیت کی کوشش کی ہے، نہ ہم نے سکھایا ہے. اگر ہمیں پتہ ہو کہ اس مسجد کی اتنی اہمیت ہے، اس میں آنے جانے والوں کو اللہ اتنا اجر دیتا ہے، تو پھر بتائیں ایسے کام ہوں گے؟ ہمیں پتہ ہے بس مسجد 5 ٹائم کھلتی ہے، اس پہ فرض نماز ہوتی ہے. عام دنوں میں 1 صف ہوتی ہے، 1.5 صف ہوتی ہے. رمضان میں جگہ نہیں ملتی. ابھی آئے گا نا جمعہ لاسٹ والا، آخری جمعۃ الوداع جس کو کہتے ہیں، تو جگہ نہیں ہوگی کسی بھی مسجد میں، نہ خواتین والی سائڈ پہ نہ جینٹس والی سائڈ پہ. روڈوں پہ بھی صفیں لگی ہوتی ہیں کتنی. اور جیسے ہی عید کا چاند دکھے گا مسجدیں ایسے ویران ہوں گی. رات سے ہی، حالانکہ آپ کو پتہ ہے چاند رات کو فرشتوں کا نزول ہوتا ہے. چاند رات کو فرشتے آتے ہیں اور آپ کو مبارک دیتے ہیں کہ مبارک ہو، آپ نے اللہ کی فرما برداری میں 30 روزے رکھے یا 29 رکھے، اور اللہ کو خوش کیا، اللہ کو راضی کیا. اور وہ آپ کے ساتھ آ کر مصافحہ کرتے ہیں، آپ سے ہاتھ ملاتے ہیں. کبھی آپ فیل کریں نا، اگر جو خواتین نہیں جاتی بازاروں میں چاند رات کو، گھروں میں ہوتی ہیں اور وہ بنا رہی ہوتی ہیں شیر خورمے، تو آپ کے دل کی ایک کیفیت ہوتی ہے بڑی عجیب سی، وہ عام دنوں میں نہیں ہوتی. رونے کو دل کر رہا ہوتا ہے، دل ایسے نرم ہوئے ہوئے ہوتے ہیں. فیل ہوا کبھی آپ کو ایسے؟ چاند رات کو یہ فیلنگ آتی ہے؟ آتی کہ نہیں آتی؟ یہ ان لوگوں کی ہوتی ہے، کہا جاتا ہے کہ جو مصافحہ کرتے ہیں آپ سے، فرشتے آپ سے مصافحہ کرتے ہیں نا، جب ہاتھ ملاتے ہیں تو دل نرم ہو جاتے ہیں. لیکن جب ہم اٹھ کے بازار چلے جائیں گے تو یہ کیفیت نہیں ہوتی. ساری رات مارکیٹوں میں رولیں گے. کیوں رولیں گے؟ عید کی چیزیں لینے کے لیے. پوری رات مارکیٹ میں رول جائیں گے، عید کی خریداری کریں گے، آ کر ایسے سوئیں گے کہ عصر تک سوئے رہیں گے.
فجر نہیں پڑھی، عید نہیں پڑھی، ظہر نہیں پڑھی. میں نے کئی گھروں میں دیکھا عید کے دن سو کے گزارا جاتا ہے. پتہ نہیں کیسی عید ہوتی ہے. پھر آپ نے شاپنگ اتنی کیوں کی؟ سونا ہی تھا، بستر لے لیتے. آپ نے سو کے گزارنی تھی، نیا بستر لے لیتے، ایک اوڑھنے کی چادر لے لیتے، سونا ہی تھا نا. یہ اتنا خرچہ کیوں کیا تھا؟ شام کو اٹھ کے تیار ہوتے ہیں، اندھیرا ہو جاتا ہے، آپ کدھر جائیں؟ اور جس کے گھر جانا ہے وہ آگے نکلا ہوتا ہے کہیں، فون کر کر کے پوچھتے ہیں تم گھر پر نہیں؟ ہم تو نہیں ہیں گھر پہ، ہم خود جا رہے ہیں، ہم خود جا رہے ہیں. چلو جی، سب کی چھٹی. کیا عید منائی آپ نے؟ اللہ کی نافرمانی کر کے ملا کیا؟ کچھ بھی نہیں ملا. وہ عید کے سوٹ آپ عید کو نہیں پہنتے بہرحال، یہ مجھے پتا ہے. 10 منٹ پہن کے پھر سارے پھر سونے کا ٹائم آ گیا. خواتین کام میں لگ جاتی ہیں، لڑکے بار بور نکل جاتے ہیں تھوڑا بہت، پھر آ کے پھر کہتے ہیں ہاں کل چاند رات کو بڑی تھکاوٹ ہوگی، اب جلدی سوئیں گے. پھر سو جاتے. گئی عید آپ کی. تو پھر اتنا خرچہ نہ کیا کریں، سونا ہی ہے نا، پھر اتنے پیسے نہ خرچ کیا کریں. نہ بچوں کو لے کے دیا. آپ نے بچوں کو بھی سجے ہوئے نہیں دیکھنا. میں کئی اچھا گھروں میں بڑے سو جاتے ہیں، بچے بےچارے لور لور پھرتے رہتے ہیں. پرس پکڑا ہوا ہوتا ہے، انگوٹھیاں سب کچھ چڑھایا ہوا ہوتا ہے، آوازار بھی ہو رہے ہوتے ہیں. سوٹ بھی آپ نے ان کو ایسے لے کے دیے، دوپٹے چبھ رہے یہاں سے، چبھ رہے یہاں سے، لیسیں چبھ رہے ہیں. اچھا پھر آپ ان کو دیکھ بھی نہیں رہے. وہ گھر ڈھونڈتے ہیں کدھر جا کے دکھائیں اپنے سوٹ. کہیں پھر ایک ٹیم نکلتی ہے بچوں کی، دروازہ ناک کرتے ہیں عید ملنے آئے ہیں جی. کہاں جائیں؟ عید کو عید کے جیسا منائے. اللہ نے آپ کو 2 دن دیے اتنے پیارے پیارے، اس کو عید کی طرح منائے. تحفہ ہے یہ. مبارکیں ملتی ہیں، اعمال قبول ہونے کی خوشخبریاں ملتی ہیں، فرشتے مصافحے کرتے ہیں. اللہ تعالی ہمیں دین کی صحیح سمجھ دے. آج جو ہم نے پڑھا کافی مشکل کام تھا. سورہ آیت نور جو ہم نے پڑھی، سورہ نور کی کافی مشکل ہے سمجھنا. پھر بھی اگر آپ کو کوئی بات سمجھ نہ آئے تو آپ مجھے واٹس ایپ کر سکتی ہیں، میسیج کر سکتی ہیں. انشاءاللہ میں آپ کو اس کا بھی جواب دوں گی. اس کو ایک دفعہ ضرور گھر جا کے دوبارہ پڑھیے گا. ٹھیک ہے؟ اب آپ کو سمجھ تو آ گئی نا. جب آپ عربی اور ترجمہ دوبارہ پڑھیں گے نا تو آپ کے دل میں اور یہ پختہ ہو جائیں گی آیتیں. ٹھیک ہے؟ شکرانے کے نفل بھی ادا کیجیے گا لازمی جا کر. اور مسجد کے احترام کے بارے میں یہ تو بہت کم ہے جو میں نے بولا ہے. مسجد کی فضیلتیں تو بیان ہی نہیں کی جا سکتی، اس کے اجر ثواب. بس یہ ہے کہ مسجد کا احترام ضرور کریں. مسجد میں جوتیاں سائڈ پہ ترتیب سے ضرور لگائیں. رستہ سیڑھیاں نہ روکیں، اس سائڈ پہ لگا لیں. ریکس نہیں ہے یہاں پہ، ریک ہونا چاہیے. اگر ریک ہو تو بہت اچھی بات ہے، ایک ریک ہو تو. اگر نہیں ہے تو پھر بھی ترتیب سے نیچے لگا دیں، بری نہ لگیں. ہماری جوتوں کی بے ترتیبی ہماری اپنی بے ترتیبی شو کرتی ہے. ٹھیک ہے؟ تو کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے، اور بہت ثواب کا کام ہے. اگر ایک نے نہیں کیا دوسرا کر دے. اگر ایک نے نہیں کیا دوسرا کر دے، اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے، ثواب سمجھ کے کریں. ٹھیک ہے؟ جب ایک تنکے اٹھانے کا اتنا ثواب ہے تو جوتی ترتیب سے رکھیں گے، کچھ تو ثواب ملے گا نا انشاءاللہ تعالی. اللہ تعالی ہمیں مسجدوں کا احترام کرنے والا بنائے. جو کچھ بھی ہم پڑھیں اللہ تعالیٰ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں. اللہ تعالیٰ ہمارے بچوں کو بھی ہدایت دیں، انہیں ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنا دیں، اور ہمیں ہمارے والدین کے لیے صدقہ جاریہ بنا دیں. اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو قرآن کی نعمت دی ہے، دعا ہے اللہ تعالیٰ اس کو کبھی بھی ختم نہ کرے ہم سے. اللہ اکبر. اللہ. جتنے لوگ بیمار ہیں اللہ تعالیٰ سب کو شفائے کاملہ عطا فرمائیں. جو لوگ فوت ہو چکے ہیں اللہ تعالیٰ ان سب کی بخشش فرمائیں، ان کی تمام بشری خطاؤں کو معاف فرما دیں، اور ان کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائیں. آمین. تقبل منا انک انت السمیع العلیم. سبحانک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.